اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سنن الہی در قرآن یا قوانین الہی برائے تدبیر کائنات و نظام ہستی۔ انسان جس کائنات میں زندگی گزار رہا ہے یہ اللہ کی مملکت ہے۔ قرآن کریم کے مطابق یہ ملک خدا ہے اور مملکت خدا ہے، اور اس ملک و مملکت میں جیسے اس کے تمام مخلوقات موجودات اللہ کی مخلوقات ہیں، سب اس کے اندر اس کی تدبیر اور اس کے نظام کے لیے قوانین اللہ کے ہیں، اور الہی قوانین کے ذریعے سے ہی یہ کائنات چل رہی ہے، اور اس کے تمام امور جزیات و کلیات الہی احکام و الہی قوانین کے تحت ہیں۔ دو قسم کے قوانین ہیں اس کائنات کے اندر، ایک کائناتی قوانین ہیں جو تکوینی کہلاتے ہیں، تمام نظام ہستی کے لیے موجود ہیں، اور کچھ قوانین ایسے ہیں جو مخصوص انسان کے لیے ہیں، باقی موجودات عالم کے لیے نہیں ہیں۔ اور ان دو قسم کے قوانین کی حکمت یہ ہے کہ چونکہ انسان اور دیگر موجودات کائنات میں فرق ہے، انسان با ارادہ مخلوق ہے، با شعور مخلوق ہے، اور با اختیار مخلوق ہے۔ یہ خصوصیات نظام ہستی میں دیگر موجودات کے اندر نہیں ہیں۔ ان کے قوانین اور انسانی قوانین یا انسان کے لیے مقررہ قوانین میں یہ فرق ہے کہ کائنات پر جو قوانین لاگو ہیں، حاکم ہیں، وہ حاکم کے ارادے سے بنے بھی ہیں، اور حاکم کے ارادے سے، اللہ کے ارادے سے لاگو ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی خلاف ورزی، ان کے اندر معصیت، ان میں تاخیر اور ان میں رد و بدل ناممکن ہے۔ ان قوانین کے اگرچہ وہ قوانین تمام موجودات کائنات کے لیے ہیں، لیکن موجودات کائنات کا ارادہ و اختیار ان کے اندر شامل نہیں ہیں، ملحوظ نہیں ہیں، اور ان کے ارادہ، اختیار اور مرضی اور انتخاب پر انہیں نہیں چھوڑا گیا، بلکہ وہ مجبور ہیں ان قوانین کے تحت جو ان کے اوپر لاگو کر دیے گئے ہیں۔ جیسے ارض و سما ہیں، جیسے زمین ہے، زمین کے اندر دیگر موجودات ہیں، زمین کے مختلف حصے ہیں، اور جس طرح سے زمین سے ہٹ کر دیگر کرات ہیں، اور ستارے ہیں، سیارے ہیں، منظومے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق، ضابطے کے مطابق آگے جا رہے ہیں۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے قوانین مقرر کیے ہیں جو انسانی ارادے سے مشروط ہیں، انسانی اختیار سے مشروط قرار دیے گئے ہیں کہ یہ اس وقت عملی ہوں گے جب انسان ارادہ کرے گا، اختیار کرے گا، اور اپنی مرضی سے ان پر عمل درآمد کرے گا یا انہیں اپنی زندگی پر لاگو کرے گا۔ اس لیے انسانی
قوانین اور انسان کے متعلق جو قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان میں انسان ان قوانین کو چھوڑ بھی سکتا ہے، ان قوانین کی مخالفت بھی کر سکتا ہے، ان قوانین کے برعکس بھی چل سکتا ہے، ان قوانین کی اطاعت بھی کر سکتا ہے، چونکہ انسان کا ارادہ و اختیار اسی چیز کا متقاضی ہے کہ جیسے انسان چاہے کر سکتا ہے، مجبور نہیں ہے ان قوانین کے سامنے، ان سنن کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں۔ یہ سنن بھی دو طرح کی ہیں انسان کے لیے۔ ایک وہ سنن ہیں جو انسان اگر انہیں عملی شکل دیتا ہے اور ان پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اطاعت کرتا ہے اور ان کی اتباع کرتا ہے تو انسان اپنے مقصود تک پہنچ سکتا ہے، مقصود خلقت تک پہنچ سکتا ہے، صراط مستقیم طے کر سکتا ہے۔ اور کچھ وہ قوانین ہیں کہ اگر ان پر انسان عمل کرے تو اپنے مقصود سے دور ہو جاتا ہے، اپنے راہ سے ہٹ جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے اور زوال پذیر ہو جاتا ہے انسان۔ انسان کی آخرت کی دو شکلیں، آخری انجام کی دو شکلیں قرآن کریم نے ذکر کی ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم۔ یہ دونوں در حقیقت قوانین الہی کے مطابق انسان کا انجام ہے دو طرح کا، کہ اگر انسان ان قوانین الہی پر عمل کرتا ہے جو اسے کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں، فلاح کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس انجام کا نام جنت ہے، وہ عاقبت جنت کہلاتی ہے انسان کی۔ اور اگر انسان ان قوانین پر عمل نہیں کرتا، انہیں ترک کر دیتا ہے، اور جب ترک کرتا ہے تو متبادل دیگر قوانین ہیں ان پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو انسان کے انجام کا نام جہنم ہے، دوزخ ہے۔ قرآن کریم کے ان قوانین کے متعلق ہماری شناخت اور فہم اس طرح سے دقیق نہیں ہے، تدبر کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات اور قرآن کریم کی ان قوانین کو دقت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ اور ان کی عاقبت اور انجام کے ساتھ سمجھیں۔ ان کو سرسری ہے، یا سرسری سے بھی زیادہ ایک حالت انسان نے اپنا لی ہے، وہ یہ کہ دینی معلومات اور دینی قوانین اور الہی قوانین سماعی ہیں، سنے سنائے ہیں، سرسری بھی نہیں ہے۔ چونکہ سرسری وہ چیز کہلاتی ہے جیسے انسان دیکھتا ہے، سطحی دیکھتا ہے جب تو اس کو ایک سطح نظر آتی ہے، اس سطح کو دیکھ کر اکتفا کر لینے کو سطحی نگاہ کہتے ہیں۔ سطحی ہونا یا گہرا ہونا نگاہ کی دو قسمیں ہیں، لیکن سماعت نگاہ نہیں ہے۔ سماعت جو کان میں پڑی بات بھیڑ چال کے تحت اس کو اندھے پن کے ساتھ یا بہرے پن کے ساتھ اس کو غور کیے بغیر، سوچے بغیر، تفکر و تعقل کے بغیر اس کو مان لینا یا اسے رد کر دینا، سنی سنائی بات کو، یہ سماعی حالت ہے جو سرسری سے بھی زیادہ پستر ہے، گھٹیا ہے۔ یہ انسان خصوصاً جب مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے، جب آسودہ ہوتا ہے، آسائش میں ہوتا ہے، آرام میں ہوتا ہے، اس وقت بے فکر ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے، سوچتا نہیں ہے، تفکر نہیں کرتا، مست ہوتا ہے اور مستی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، غفلت میں۔ جب اسے پریشانی آتی ہے، دشواری آتی ہے، سختی آتی ہے، مصیبت گھیر لیتی ہے جب اس کو، اس وقت اس کے ذہن میں سوال بھی اٹھتے ہیں، اعتراض بھی اٹھتے ہیں اور شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت مختلف کیفیتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں۔ اسی وقت اگر انسان درست ان مصائب مشکلات کی وجوہات کو نہ سمجھتا ہو، ان کے اسباب اور عوامل سے آشنا نہ ہو، ایک تو مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، مزید لقمہ بن جاتا ہے انہی حوادث کا،
اور دوسرا اپنی جو راہ ہے، روش ہے، راستہ ہے، اس سے بھی بھٹک جاتا ہے۔ ہم اس کی مثال آج کے حوادث لے سکتے ہیں، موجودہ صورتحال کہ جب پوری انسانیت ایک وبا کی زد میں ہے اور زمین پہ بسنے والے سارے یہ خطرہ ان کو لاحق ہے، ان کی جانوں کو لاحق ہے۔ ایسے میں سارے انسانوں کے ذہن میں یا بعض انسانوں کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اگر انسان بے بس ہو گیا ہے اس وبا کے سامنے، اسے روکنے میں، اسے سمجھنے میں، اسے کنٹرول کرنے میں، تو اللہ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیوں کوئی اقدام نہیں ہوتا؟ چونکہ اللہ کی مخلوق کے لیے یہ خطرہ پیدا ہوا ہے، اور اللہ کی مخلوق میں مختلف طرح کے انسان ہیں، بے گناہ ہیں۔ ہر چند آج بعض انسان اس وبا کی تفسیر میں انسانوں کے گناہوں کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، جیسے پاکستان میں آج کل یہ بات سوشل میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں اور بلکہ مطبوعات میں ہر سطح پر یہ گفتگو جاری ہے۔ اس نشست کے بعد جو چندہ مانگنے کے لیے بلائی گئی تھی، جس میں ٹی وی اینکرز، وزیر اعظم صاحب اور علماء تھے، ان میں ایک عالم دین نے جو ان وجوہات بیان کیا، ہر چند انہوں نے 2 جملے کہے ہیں، لیکن باقی علماء نے اس کو وضاحت سے بیان کیا ہے، گھنٹوں اس کے اوپر گفتگو کی ہے، اور علماء کے علاوہ دیگر دانشوروں نے اس کے اوپر بہت کچھ بیان کیا ہے، خصوصاً سوشل میڈیا دانشور جو عقل و خرد و ہر چیز سے توہی اور خالی ہیں، لیکن دانشور ہیں، نہ دانش ہے، دانش کی دال بھی ان کے اندر نہیں ہے، لیکن چونکہ میڈیا ان کے پاس ہے، پیج ان کے پاس ہے، صفحہ ان کے پاس ہے، کمپیوٹر موبائل ان کے پاس ہے، تو حق بے جانب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ جس کے پاس موبائل ہے اسے حق ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے۔ انہوں نے اس موضوع کو زیادہ بیان کیا ہے کہ انسانوں کے گناہ کا نتیجہ ہے یہ وبا۔ بے حیائی زیادہ ہوئی ہے، عریانی زیادہ ہوئی ہے، اور فحاشی زیادہ ہوئی ہے اس وجہ سے، اور دوسرا جھوٹ، خصوصاً میڈیا نے جھوٹ زیادہ بولا ہے، اس وجہ سے یہ وبا طاری ہوئی ہے۔ خوب سیر پاکستان میں انہوں نے یہ پاکستانی عوام اور پاکستانی لوگوں کو کہا ہے، لیکن باقی دنیا میں بھی کم و بیش ہر جگہ یہ وبا پہنچی ہوئی ہے۔ اب آیا ساری زمین پر ان اعمال نے یہ وبا تولید کی ہے۔ اس پر دوسرے طبقے کو اعتراض ہوا اور انہوں نے یہ بات سمجھنے سے انکار کیا، بلکہ اس نظریے کے قائلین کے اوپر حملے کیے اور ان کی کردار کشی کی، یا سرے سے دین کے اوپر حملے شروع کر دیے کہ یہ دین کے پاس کیا توجیہ ہے، کیا تفسیر ہے وبا کی، کہ لوگوں کے گناہوں سے جراثیم پھیلتے ہیں، وائرس پھیلتے ہیں۔ یعنی بلکہ ایک تبصرہ یہ بھی کسی کا تھا کہ ایک خاتون نے تمام انسانیت سے معافی مانگی ہے کہ میں ایک دن دوپٹے کے بغیر باہر آ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ وبا پھیل گئی ہے، میں معذرت چاہتی ہوں کہ میرے ایک دن دوپٹہ سرکنے سے اتنا بڑا عذاب انسانیت پر نازل ہو گیا۔ طنزاً انہوں نے کہا، طنز کیا اس بات کے اوپر۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ نامعقول تفسیریں کیوں کرتے ہو وبا کے لیے؟ آیا واقعاً وبا ان عوامل کا نتیجہ ہے، وائرس پیدا ہوا ہے، یا وائرس کے کوئی اپنے اسباب ہیں، علل ہیں، طبعی طور پر پیدا ہوا ہے تو بھی، اگر انسان نے بنا کے پھیلایا ہے تو بھی اس کے اپنے اسباب ہیں؟ کیا دین کے پاس اس وبا کی صحیح تفسیر توجیہ نہیں ہے؟ جس کے پاس تشخیص صحیح نہیں ہے، تفسیر صحیح نہیں ہے، تبیین نہیں کر سکتا جو وبا کی پیدائش کو، وہ وبا کا حل بھی نہیں پیش کر سکتا، وہ وبا سے نجات بھی انسانیت کی نہیں فراہم کر سکتا، نجات نہیں دے سکتا، جو صحیح تشخیص نہیں دے سکتا۔
اسی لیے انسان بھی بے بس ہے، چونکہ انسان اس عامل کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، ورنہ اگر انسان متوجہ ہوتے، تشخیص درست کر لیتے کہ یہ وبا پھوٹی کہاں سے ہے، پھیلی کہاں سے ہے، اٹھی کہاں سے ہے، تو اس کو آج تک کنٹرول بھی کر چکا ہوتا. چونکہ عاجز ہے یا غافل ہے، یا اگر متوجہ بھی ہے اس کو بتانا نہیں چاہتا، اعتراف نہیں کرنا چاہتے. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں جب پوری خلق خدا اس مصیبت میں گرفتار ہے، تو اللہ کی طرف سے کوئی اقدام کیوں نہیں ہو رہا، اللہ کی طرف سے ارادہ کیوں نہیں ہو رہا، اللہ اس بحران کو حل کیوں نہیں کر رہا. خب ظاہر سوال تو اٹھا دیا گیا ہے، اب اس سوال کا جواب کیا ہے کہ واقعاً اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ لا تعلق ہے کائنات سے. جیسے وبا کے دنوں میں دعائیں بھی کرتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ اگر سارے سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات موجود ہے تو پھر مشکل حل کیوں نہیں ہو رہی. وہ تو ذات قادر ہے، اس کی قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اس کے ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر تو آسان ہے مسئلے کا حل ہونا. آج ہی اللہ کی ذات ارادہ کرے اور سارا مسئلہ حل ہو جائے. اس کے علاوہ بھی چونکہ یہ اس مشکل میں یہ سوال اٹھتا ہے ذہن میں، جبکہ عام دنوں میں بھی یہ سوال ذہن میں آنا چاہیے کہ انسان کی زندگی میں اور کائنات کے اس نظام میں اللہ کا حضور، اللہ کی ذات، خالق کائنات، رب کائنات، رب العالمین کا عالمین میں وجود، عمل دخل، تاثیر، تدبیر نظر آتی ہے یا نہیں آتی. جیسے ہر مملکت کے اندر اس مملکت کے حکمران اور حکومتی ڈھانچہ باقاعدہ نظر آتا ہے کہ پاکستان میں اگر آئیں تو پاکستان کی حکومت کا عمل دخل جگہ جگہ قدم قدم پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وجود محسوس ہوتا ہے حکومت کا. اسی طرح اگر آپ ہندوستان میں جائیں تو ہندوستان کے ہر قدم پر، ہر مرحلے میں، ہر موڑ پر آپ کو وہاں کی حکومت کا وجود اور ان کی تاثیر اور ان کا کنٹرول اور ان کا عمل دخل اور دخالت محسوس ہوتی ہے. کائنات میں، نظام عالم میں اور انسان کی زندگی میں اس حاکم اصلی، حاکم الہی کا وجود، دخالت محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اب عام دنوں میں ہم غفلت میں رہتے ہیں، پریشانی کے دنوں میں پریشانی ستاتی ہے اور خوف آتا ہے موت کا، اس لیے یہ سوال اٹھاتے ہیں. ورنہ یہ عام دنوں کا بھی سوال ہے کہ اگر اللہ کی ذات ہے اور کائنات اللہ کی ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، تو یہ روزمرہ کے نظام میں اللہ کی دخالت اور اللہ کا وجود اور حضور ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا، نظر کیوں نہیں آتا ہمیں. یہ بات جو آغاز ہوئی ہے اور عرض ہو رہی ہے آپ کی خدمت میں، سنن الہی و قوانین کائنات جو اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں اس عالم کے لیے اور انسان کے لیے، یہی اس سوال کا جواب بھی ہے. اسی سے انسان کی توجہ آتی ہے، دھیان آتا ہے، غفلت سے باہر آتا ہے، اور انسان کو اس کائنات میں رب العالمین کا وجود محسوس ہوتا ہے اور دخالت حاکم حقیقی کی محسوس ہوتی ہے، لمس ہوتی ہے. انسان قدم قدم پہ، لمحہ لمحہ، بلکہ ہر سانس میں انسان باقاعدہ وجود اللہ کو محسوس کرتا ہے، تدبیر خدا کو باقاعدہ لمس کرتا ہے انسان. لیکن اس دھیان کی طرف آئے، اس توجہ کی طرف آئے، سوال تو ذہن میں آیا ہے. اب اس سوال کے لیے اس کائنات کے اندر غور و فکر کریں کہ کیسے ہے اللہ، کس طرح سے نظام عالم چلا رہا ہے، تدبیر جہان کیسے ہو رہی ہے. ہم خوش عقیدہ مسلمان مومن کے طور پر تو مانتے ہیں، چونکہ بچپن سے ہمیں تلقین کیا جاتا ہے. جب ہم بچے ہوتے ہیں، لاشعور ہوتے ہیں، تو دین کا سبق ہمیں ماں باپ سکھاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، اور ماں باپ جب کہتے ہیں تو بچہ اس کو تسلیم کرتا جاتا ہے کہ سب اللہ نے بنایا ہے، مان لیتا ہے.
اور وہی اس کے ذہن کے اندر وہ تلقینات بچپنے کی بڑے ہونے تک اس کے ذہن میں موجود ہیں کہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے، یہ اعتقاد ہے اس کا، لیکن اس نے تصدیق نہیں کی اس کی جو ماں باپ نے بتایا تھا۔ جس طرح ہم کسی کے کہنے پر کوئی بات مان لیتے ہیں، ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، لیکن تصدیق نہیں ہوئی، ابھی میں نے تجربتاً دیکھا نہیں ہے، اس لیے مان لیا ہے کہ یہ کہنے والے ٹھیک ہے، میرا ان پر ایمان ہے، اعتقاد ہے، میرے ماں باپ ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہوں گے، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں آیا حقیقتاً ایسے ہی ہے؟ جیسے ماں باپ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، مثلا ایک عام بات، عمومی بات جو آج کل بھی ہے، پرانے والدین زیادہ کہتے تھے، مثلا پہلے گھر میں جو چھوٹے بچے موجود ہوتے تھے، نئے بچے کی ولادت کے وقت ان پہلے موجود بچوں کو، چھوٹے بچوں کو وہ کہتے تھے کہ یہ ہم مثلا اسپتال سے لائے ہیں، یہ بچہ یہ خرید کے لائے ہیں، دکان سے لے کر آئے ہیں، یہ پری چھوڑ کے چلی گئی ہے، یہ گفٹ آیا ہے کہیں سے، اس طرح کی باتیں۔ تنہا چیز جو بچوں کو نہیں بتاتے تھے وہ یہ کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے، یہی بات بچوں سے جان بوجھ کے مخفی رکھتے تھے کہ یہ نیا بچہ آیا ہے، یہ کس نظام کے ساتھ آیا ہے، کس قانون کے تحت آیا ہے، کس تدبیر کے ساتھ آیا ہے۔ انہیں یہ کہتے تھے یہ اللہ نے یہ بچہ بھی بنایا ہے۔ وہ بچے کے ذہن میں سوالات تو ہوتے تھے کہ کہاں بنایا ہے، فیکٹری کون سی تھی، ورکشاپ کہاں ہے، وہ نہیں پوچھتا، صرف وہی سن لیتا ہے، مان لیتا ہے، انکار بھی نہیں کرتا کہ جو آپ کہہ رہے ہو نئے بچے کے بارے میں آپ ساری باتیں صحیح کر رہے ہو، لیکن وہ تصدیق نہیں ہوئی اس کے دل کے اندر۔ اسے بہت تاخیر کے ساتھ جا کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور اگر اسے اسی کی عمر کی حد تک بتا دیا جائے کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، بچپنے کی حد تک ہی بتا دی جائے، جیسے مغربی اس ماحول میں یہ بتا دیا جاتا ہے، وہاں یہ شرم کے موارد میں سے نہیں سمجھا جاتا کہ چھوٹے بچے کو ہی بتا دیا جائے کہ ولادت کیسے ہوتی ہے، تو وہ ابھی سے آگاہ ہو گیا ہے، قانون تولد سے آگاہ ہو گیا ہے۔ لیکن ہم مومنین بچوں کی پیدائش کے قانون سے عرصے تک جان بوجھ کر جاہل رکھتے ہیں۔ کیوں جاہل رکھتے ہیں؟ چونکہ شرمناک بات ہے، یہ قانون ان کو بتانا شرماور ہے، جبکہ اللہ کے قوانین ایسے شرمناک تو نہیں ہیں بچوں کی۔ اگر بچے کو بتانا شرمناک ہے تو پھر بچہ پیدا کرنا اس سے بھی زیادہ شرمناک ہے۔ یہ شرماور کام کر دیا ہے تم نے، بچہ پیدا کر دیا ہے، بتانے ہوئے شرم آ رہی ہے تمہیں۔ جو کام کرتے ہوئے شرم نہیں آئی ہے وہ بتاتے ہوئے کیسے شرم آ رہی ہے آپ کو؟ اس کو بچے کی زبان میں یہ قانون سمجھائیں آپ۔ اگر آپ اسے اپنے طور پر لاڈ سے، پیار سے یا شرم سے، حقیقت سے دور رکھے ہوئے ہیں، پھر توقع یہ رکھیں گے کہ یہ بعد میں خدا کا معتقد ہوگا، یہ قانون خلقت انسان سے آشنا ہوگا، یہ جائے گا، ماں باپ نے اسے کہا یہ گفٹ ہے، یہ باغ سے آیا ہے، یہ دکان سے آیا ہے، یہ خریدا ہے، یہ جن لے کر آیا ہے، یہ فرشتہ لے کر آیا ہے، اس طرح کی کہانیاں بچے کو سنائیں، افسانے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اس کو پھر بعد میں کون بتائے گا؟ کوئی دہریہ، کوئی ملحد، کوئی لیبرل، کوئی سیکولر اس کو جا کر آخرکار یہ قانون بتا دے گا اس کو کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اور وہ قانون اس کو ناقص بتائے گا، ادھورا بتائے گا، ایسا قانون بتائے گا کہ بیچ میں خالق کا ذکر ہی نہیں آئے گا۔ خلقت کا ذکر آئے گا، بچے کا ذکر آئے گا، مخلوق کا ذکر آئے گا، لیکن خالق بیچ میں سے حذف ہو گیا ہوگا۔ خالق کو ہٹا کر بتایا جائے گا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے۔ خوب اس طرح سے وہ سمجھ تو جائے گا آخرکار بچے کے قانون کو، لیکن ادھورا اور ناقص سمجھے گا، اور جب ناقص سمجھے گا تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد اس کی بنیاد پڑ جائے گی گمراہی کی، وہ اسی ناقص اطلاعات و معلومات کی بنیاد پر اپنی اعتقادی عمارت قائم کرتا جائے گا۔ یہی بات ہمیں ایک اور باب بھی ہمارے لیے فراہم کرتی ہے، یہی قوانین الہی جو اس کائنات کے لیے بنے ہیں اور حاکم ہیں،
اور جو انسان کے لیے قوانین مقرر ہوئے ہیں اور انسان کی زندگیوں پر لاگو ہیں، اور انسان ان قوانین سے غافل ہے، جو قوانین جن کے تحت رہ رہا ہے انہی سے غافل ہے، وہ ہے اہم ترین باب۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حساسیت شرک کے اوپر دکھائی ہے۔ ہدایت میں سب سے بڑی گمراہی شرک کو قرار دیا گیا ہے، سب سے بڑی گمراہی شرک۔ شرک کئی طرح کا ہے، کئی قسم کا شرک ہے جو انسان مرتکب ہوتا ہے۔ ایک شرک ہے اعتقادی شرک، کہ انسان عقیدہ یہ رکھ لے کہ اس کائنات کے بنانے والا کوئی نہیں ہے، یا اس کائنات کے بنانے والے بت ہیں، مورتیاں ہیں، دیوتا ہیں، اور افسانوی جو قصے کہانیاں ہیں، یہ اگر ذہن میں انسان رکھ لے، یا یہ کہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہی نہیں ہے، یہ کائنات خود بنی ہے، یہ مادے کے تحولات سے بنی ہے، یہ سب اعتقاد ہے، مشرکانہ اعتقاد ہے، یہ شرک ہے۔ یہ شرک کم ہے، چونکہ اعتقادی سطح تک لوگ جاتے نہیں ہیں۔ کائنات شناسی اور کائنات کے تشکیل کے اسباب چیدہ لوگ ہیں، خال لوگ ہیں جو یہ باس پڑھتے ہیں، اس قسم کے ابحاث، مثلاً جو فلسفہ پڑھتے ہیں، جو الہیات پڑھتے ہیں، جو کائنات کی خلقت کے بارے میں غور و خوض کرتے ہیں، بہت قلیل لوگ ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ سروے کریں، ڈھونڈیں، تو بمشکل آپ کو 1000 آدمی ملے گا جن کا موضوع 22 کروڑ میں سے 1000 آدمی مشکل سے ملے گا جن کی سوچ کا موضوع یہ ہے کہ یہ کائنات کیسے بنی ہے، یہ کائنات کس نے بنائی ہے، یہ خود بنی ہے یا اس کا کوئی خالق ہے۔ سرے سے یہ مضمون ہی نہیں ہے ہمارے سوچ کا۔ ظاہر ہے جب ایک چیز میں جانا ہی نہیں ہے، ایک میدان میں، ایک شہر میں ہم گئے ہی نہیں، تو وہاں ہم نے جہاں نیکی نہیں کی وہاں برائی بھی کوئی نہیں کی۔ جن شہروں میں آپ نہیں گئے وہاں آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی چالان آپ کا اس شہر میں نہیں کٹا جس شہر میں آج تک آپ گئے ہی نہیں ہیں۔ جو لوگ آج تک کوئٹہ نہیں گئے وہاں پر ان کے گاڑی چلانے کا، ڈرائیونگ کا چالان بھی نہیں کٹا، چونکہ گئے ہی نہیں، وہاں گاڑی ہی نہیں چلائی تم نے، تو غلطی بھی نہیں کی تم نے۔ غلطی انسان وہاں کرتا ہے جس میدان میں جاتا ہے، عمل کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، وہیں پہ یا صحیح کام کرتا ہے یا غلطی کی صورت میں اس پہ جرمانہ ہوتا ہے۔ اب کائنات شناسی، کائنات کی خلقت، کائنات کی خالقیت کے بارے میں گفتگو ہی نہیں ہے، ہمیں تفکر ہی وہاں نہیں ہے، ہمارا ذہن وہاں نہیں جاتا، تو ہم شرک کیسے کریں گے وہاں پر جا کر کہ کائنات کو بنایا ہے اللہ نے بنایا یا غیر اللہ نے بنایا، رام نے بنایا یا اہریمن نے بنایا یا یزدان نے بنایا یا اس کو دیوتا نے بنایا یا اس کو کس نے بنایا کائنات کو؟ جب غور ہی نہیں کر رہے تو پھر وہاں نظریہ کیسا ہوگا؟ یہ شرک قلیل ہے، اعتقادی شرک، چونکہ انسان اعتقادی میدان میں اور اعتقادی دنیا میں زندگی نہیں بسر کر رہا ہے۔ انسان اس عملی زندگی میں روزمرہ حرکات و سکنات میں زندگی گزار رہا ہے، یہ ہے سطح انسان کی۔ نظریات سطح زندگی نہیں ہے۔ وہاں کچھ لوگ ہیں جن کی دنیا نظریاتی ہے، اعتقادی ہے، غور و فکر کی دنیا ہے، عالم ہے، وہ وہاں ہر چیز تصور کی جا سکتی ہے، لیکن عام آدمی اس کا یہ کھٹکا نہیں ہے۔ اس نے آپ اس کے سامنے یہ بات چھیڑ کے دیکھ لیں، اس کو نیند آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ تو میری ضرورت ہی نہیں ہے یہ سمجھنا کہ کائنات کو کس نے بنایا ہے۔ چونکہ یہ کائنات میں آیا ہے اور آنے کے بعد اس کی ضروریات ہیں، اس کے مسائل ہیں، اس کی مشکلات ہیں، اس کی پریشانیاں ہیں، یہ عام آدمی کی حالت ہے۔ یعنی عام آدمی کی دنیا وہ نہیں ہے جو فلاسفہ کی دنیا ہے، جو دانشوروں کی دنیا ہے، جو دانشمندوں کی دنیا ہے۔ عام آدمی کی دنیا مشکلات کی دنیا، مصیبتوں کی دنیا، خطرات کی دنیا، بیماریوں کی دنیا، ضروریات کی دنیا، فقر و فاقہ کی دنیا، قلت کی دنیا، یہ ان کا عالم، ان کی کائنات یہ ہے۔ ان مفکرین کی دنیا الگ ہے، ان کی دنیا الگ ہے۔ ہر آدمی کی دنیا وہ ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، جس ذہنی طور پر جو اس نے بنائی ہوئی ہے،
یہ ذہنی دنیا کی بات میں کر رہا ہوں، حقیقی نہ، ذہنی دنیا ہر ایک کی دوسرے سے مختلف ہے، متفاوت ہے۔ ایک آدمی کی دنیا غموں سے بھری ہوئی ہے، دوسرے کی دنیا مشکلات سے بھری ہوئی ہے، تیسرے کی دنیا خوشیوں سے بھری ہوئی ہے، چوتھی کی دنیا لذتوں سے بھری ہوئی ہے، پانچویں کی دنیا آرزوؤں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر ایک اپنی الگ جہان میں آباد ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ جو جس جہان میں ہے اسی میں اس کی اچھائیاں بھی ہیں، اسی میں اس کی برائیاں بھی ہیں، اسی میں گناہ بھی ہیں، اسی میں اس کی نیکیاں بھی ہیں۔ جس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں تو وہاں اس کی گناہ کیسے تلاش کریں گے جا کر؟ نظریاتی دنیا میں انسان نہیں ہے، خصوصاً آج کا انسان نظریاتی عالم میں نہیں ہے۔ اس کا عالم انسان کا یہی جو عملی پریکٹیکل دنیا ہے اس کی، یہ ہے اس کی مشکلات اس کی دنیا ہے، اس کی پریشانیاں اس کی دنیا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک جوان کچھ عرصہ قبل جب تبلیغ کے لیے توفیق تھی، مختلف جگہوں پر جانا تھا، پاکستان کے ہی ایک شہر میں ایک جوان، اچھا جوان، متدین جوان، اس نے جب یہ گفتگو مجلس سنی، ایک ہی انداز ہوتا ہے طالب علمانہ انداز مجلس کا، وہ بڑی پیگیری سے سنتا تھا، پابندی سے آتا تھا، روزانہ آتا تھا۔ پھر ایک دن وہ جوان کہنے لگا کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہیں یہ باتیں۔ تعلیم یافتہ تھا، تو میں نے کہا کیوں اوپر سے گزر جاتی ہیں، اندر کیوں نہیں جاتی یہ ساری باتیں، آپ کے ذہن سے اندر کیوں نہیں جاتی، دل میں کیوں نہیں جاتی؟ تو کہنے لگا کہ اس لیے کہ آپ کسی اور دنیا کی بات کرتے ہیں، آپ ایمان کی بات کر رہے ہیں، آپ حق کی بات کر رہے ہیں، آپ حق کے معیاروں کی بات کر رہے ہیں، آپ فلاں مثلاً توحید کی بات کرتے ہیں، امامت و نبوت و قرآنی حقائق کی ہدایت کی بات کرتے ہیں، جبکہ ہماری یہ دنیا ہی نہیں ہے۔ ہماری دنیا کیا ہے؟ اس نے کہا ہماری دنیا یہ ہے کہ ہر روز صبح اٹھ کے بجلی کا بل، ٹیلی فون کا بل، انٹرنیٹ کا بل، بچے کی فیس، ہاسپٹل کا مسئلہ، گھر کے اندر بیماری، منڈی سے آنے والی چیزیں، یوٹیلیٹی بلز، فلاں فلاں، یہ ہماری دنیا ہے۔ ہمیں تو روز مرہ ان کے اندر ہم غرق ہیں، یہاں رہ رہے ہیں ہم۔ آپ جس عالم میں باتیں کر رہے ہیں وہاں تو ہمارا گزر بسر ہی نہیں ہوتا، یہ ہم تو اس دنیا کے ہیں۔ خوب اب ہم آتے ہیں، دیکھیں کہ یہی دنیا جس میں انسان ہے، ہر انسان جس دنیا میں ہے، اسی دنیا میں شرک سب سے بڑا خطرہ ہے اس کو۔ یہی مسائل کی دنیا، مشکلات کی دنیا، مصائب کی دنیا، خطرات کی دنیا، ضروریات کی دنیا، اسی کے اندر شرک خطرہ ہے۔ اور سب سے زیادہ کثرت سے جو شرک ارتکاب کیا جاتا ہے، جس شرک کے لوگ مرتکب ہوتے ہیں، وہ اس مرحلے میں ہے، یہی عملی دنیا میں، عملی زندگی میں۔ نظریاتی اور کتابی اور درسی دنیا میں تو کوئی جاتا ہے وہاں، اور اگر کوئی جاتا بھی ہے، مثلا فرض کرو جن کا تعلق ہے درس پڑھنے اور پڑھانے سے، وہ بھی اس کتابی مطالب اور کتابی مضامین کی دنیا میں نہیں ہے، وہ بھی درس پڑھاتا ہے اور پڑھاتے ہوئے اسے پتہ ہے کہ مجھے اس درس پڑھانے کی فیس لینی ہے، یعنی وہ بھی عملی طور پر کتاب کے مطالب کی دنیا میں نہیں ہے، کتاب کے معاوضے کی دنیا میں ہے۔ عملی زندگی ہماری ان میں معاوضوں میں گزر رہی ہے، نہ ان موضوعات میں اور مطالعات میں۔ خوب عملی زندگی کے یہ مسائل ہیں روزمرہ کے انسان کے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے پیدا ہو کے بچے پالنے کی مشکل، بچے پال کے بچے بیانے کی مشکل، بچے بیاہ کے پھر ان کے زندگیوں میں پیدا ہونے والی مشکلات، جھگڑے، لڑائیاں، قدورتیں، مشکلات، یہ لوگوں کی عملی زندگی ہے۔ دکانیں، دکانداری، گاہک، قرضہ، فلاں، یہ لوگوں کی عملی زندگی ہے۔ اس میں جو شرک وقوع پذیر ہوتا ہے وہی کثرت سے خطرناک ترین شرک یہیں پر ہوتا ہے انسان سے۔ اور توحید یہاں پر زیادہ درکار و کارآمد ہے۔
اس کو توحید عملی کہیں گے ہم. توحید عملی، عمل میں، پریکٹیکل لائف میں جو توحید ہے وہ کہاں سے انسان کے لیے ممکن ہوگا؟ توحیدی زندگی، عملی توحیدی زندگی، عملی، نہ قولی، تقریری، لسانی، زبانی. جو آسان ہے، توحید پہ باتیں کرنا، توحید پہ درس دینا، توحید پہ گفتگو کرنا، توحید پہ فتوے دینا، توحید پہ لیکچر دینا. مثلا یہی جو ابھی ہیں بعض لوگ جو توحید کے اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، فضول میں جعلی ٹھیکیدار. کئی ٹھیکے ایسے ہوتے ہیں نا جو رشوت لے کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ حقیقتاً نہیں ہے. ساز باز سے اس نے ٹھیکہ لے لیا ہے، ٹینڈر سے نہیں لیا. وہ اس طرح کے مسالک میں، مذاہب میں جو ٹھیکیدار ہیں مسالک کے، جعلی ٹھیکے لیے ہوئے انہوں نے. اللہ نے تو نہیں دیا، اللہ نے ٹھیکہ دیا نبیوں کو، ائمہ کو، خاص بندوں کو. اللہ نے کہا کہ آپ کا کام ہے جا کر تبلیغ کرنا. یہ جو معاوضے کے لیے اور دیگر دنیاوی مقاصد کے لیے بن بیٹھے ہیں گمراہی کے ٹرانسفارمر، یہ نہیں ہیں. لیکن توحید کے ٹھیکے اقدار گویا بنے ہوئے ہیں کہ ہر ایک کو سرٹیفکیٹ انہوں نے دینا ہے، کفر و شرک میں لوگوں کے متہم انہوں نے کرنا ہے. ان کی عملی زندگی دیکھیں. مثلا ابھی آپ سب سے بڑا جو توحیدی گروپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں سعودی عرب کے علماء ہیں، مذہبی طبقہ، اور ان کی عملی زندگی دیکھیں، ان کی باتیں دیکھیں توحیدی، اور ان کی عملی زندگی دیکھیں کیا گزرتی ہے. تمام مشرکوں سے بھی بدتر زندگی ان کی، عملی زندگی ان کی گزرتی ہے. جنہوں نے شہنشاہوں کو، جلادوں کو، ظالموں کو اپنا خدا مانا ہوا ہے، رازق مانا ہوا ہے، رزاق مانا ہوا ہے. اور آج ان کی آنکھوں کے سامنے اسی سعودی عرب کے اندر آپ دیکھیں ہر چیز پائمال ہو رہی ہے. حتیٰ جو ان کا اپنا بنایا ہوا دین کا ڈھانچہ تھا وہ بھی مسمار ہو رہا ہے. اور یہ چپ ہیں، یہ خاموش ہیں. یہی توحیدی لوگ سارے چپ ہیں، ان کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. بس عملی زندگی ان کی وہ نہیں ہے جو زبانوں سے کہتے ہیں. یہ اسی طرح دوسرے بھی مسالک، دوسرے بھی طبقات ہیں. عاشقان رسول اللہ ہیں، ایک طبقہ دیگر ہے. وہ عشق صرف ان کی زبانوں پر ہے، ورنہ عملی زندگی میں عشق حکمرانوں کا ہے، عشق ان کا پیسے کا ہے، عشق ان کا کسی اور چیز کا، عشق ان کے دلوں کے اندر جلوہ گر ہے. اسی طرح اہل بیت کے عشاق و محبین، محبت اہل بیت صرف ادھر نو کے زبان پر ہے. عملی زندگی میں آپ کو کہیں حب اہل بیت نظر نہیں آتی. ان کی زندگی میں حب مال، حب دنیا، حب ریاست، حب مقام، حب منصب، حب نفس، حب خواہشات، حب النساء، یہ چیزیں عملی زندگی میں یہ حب نظر آتی ہے. حب عملاً بھی ہے نا، جس طرح زبانوں پہ انسان محبت کا اظہار کرتا ہے، عملاً بھی حب ہے انسان کی. شرک جو عمل میں، چونکہ قرآن کریم نے بھی جس شرک کے بارے میں سب سے زیادہ جھنجھوڑا ہے انسانوں کو، سورہ یوسف میں ظاہراً وہ آیہ کریمہ ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ جو ایمان لائے ہیں، ان کے یہ جو اکثر ایمان لائے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ، اکثر یہ جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں شرک ہے. یہ مشرک ہیں، یہ جو اکثر ایمان لائے، اکثریت ایمان لانے والوں کی مشرک ہیں. سورہ یوسف میں یہ آیہ کریمہ ہے. سورہ یوسف آیہ 106 میں ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. آیہ 106 سورہ یوسف میں. اکثر ایمان جو لوگ لائے ہیں
مشرک ہیں یہ بہت قرآن کی عجیب آیت ہے یہ، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں شرک ہے۔ یہ اعتقادی شرک نہیں ہے، چونکہ فرض یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مومن ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، ایمان لانے کے بعد مشرک ہیں، نہ کہ پہلے مشرک تھے۔ یہ نہیں قرآن کہہ رہا کہ جو اکثر لوگ جو ایمان لائے ہیں یہ پہلے مشرک تھے، ایمان لانے کے بعد ابھی حالت شرک میں ہیں۔ یہ کون سا شرک ہے جو ایمان کے بعد داخل ہو جاتا ہے انسان کے اندر؟ یعنی اعتقادی طور پر یہ مومن ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ذہن ان کا، نظریہ ان کا، ایمان اعتقاد اللہ پر ہے، آخرت پر ہے، لیکن عملی زندگی میں مشرک ہیں۔ یہ اپنی عملی زندگی میں، روزمرہ زندگی میں مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں۔ یہ شرک کیا ہے عملی زندگی کا؟ وہ یہی ہے کہ یہ جس کائنات میں رہتے ہیں اس کائنات کے اندر وہ مملکت اللہ کی ہے، اس میں اللہ کے قوانین ہیں، اس میں اللہ کے ضوابط ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے سنن ہیں، اور یہ اس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے، لیکن یہ اللہ کے قوانین کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان سے غافل ہیں، ان سے بے خبر ہیں، اور عملی زندگی اللہ کے قوانین کے بجائے دوسروں کے بنائے ہوئے قوانین، دوسروں کے ضوابط، یا اپنے یا دوسروں کے بنائے ہوئے ضوابط کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے عملی زندگی میں، روزمرہ زندگی میں یہ اللہ کی قانون کے تابع نہیں ہے، یعنی اپنی عمل میں توحیدی نہیں ہے، موحد نہیں ہے، اپنی عملی زندگی میں مشرک ہیں۔ مثلا ابھی عملی زندگی میں اسی وقت ہم دیکھ لیں، آج پوری زمین جس مشکل میں گرفتار ہے اور پاکستانی بھی جس مشکل میں گرفتار ہیں، اس مشکل سے نکلنے کے لیے کس راہ کو ہر پاکستانی طے کر رہا ہے؟ کہاں سے یہ مشکل حل ہوگی؟ کس کے ذریعے مشکل حل ہوگی؟ رجوع کس کی طرف ہے؟ امید کس کی طرف ہے؟ اور کس کے دستورات اور ضوابط کو انسان پیروی کر رہا ہے؟ کس کے ضوابط اور دستورات کے تابع ہے انسان؟ اللہ نے ضوابط بنائے ہوئے ہیں، قوانین بنائے ہوئے ہیں، اور انہی قوانین کے ہوتے ہوئے انسان، مسلمان انسان، مومن انسان، روزہ دار انسان، نمازی انسان، پرہیزگار انسان، متقی انسان اس مشکل سے نکلنے کے لیے جن قوانین کو پیروی کر رہا ہے، اللہ کے قوانین کے ہوتے ہوئے، وہی اس کی عملی زندگی کو توحیدی حالت سے نکال کے مشرکانہ روش میں داخل کر رہے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اب یہ بات ہمیں موحدانہ زندگی، توحیدی زندگی کے بھی طریقے سکھاتی ہے، ادب سکھاتی ہے، سنن الہی، اور سب سے بڑھ کر چونکہ ہم کیوں اس مشکل میں یا اس جیسی مشکلات میں یا مشابہ حالات میں یا معمول کے حالات میں، حتیٰ ہم اپنی زندگیوں میں، اپنی اس کائنات میں، اپنی اس دنیا میں، اپنی اس روزمرہ کے معمولات میں اللہ کا وجود و حضور لمس نہیں کرتے، محسوس نہیں کرتے کہ یہ تدبیر اللہ کی ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہمیں خدا کیوں نظر نہیں آتا؟ رب العالمین، عالمین کے مسائل میں، عالمین کے مشکلات میں، عالمین کے بحرانوں میں رب العالمین کیوں نظر نہیں آتا ہمیں؟ بے دین تو آسانی سے نتیجہ لے لیتا ہے۔ کیا نتیجہ لیتا ہے؟ کہ نعوذ باللہ یہ آپ کا ذہنی تصور ہے رب العالمین کا، کہ عالمین کا رب بھی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے۔ اگر ہوتا تو آج آتا نا، میدان میں آتا، مدد کرتا آپ کی۔ جب نہیں ہے، بس آپ
یہ ذہنی تصور تھا آپ کا، جن کا اعتقاد ہے کہ ہے رب العالمین، خوب دیکھیں بھی اور دکھائیں بھی دوسروں کو کہ ہے رب العالمین۔ یہ رب العالمین نظر آئے ہمیں، تدبیر جہان میں نظر آئے، تدبیر نظام انسان میں، کائنات میں نظر آئے ہمیں۔ اس کو ہم تطبیق کے ساتھ، مثال کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج پاکستان میں ایک اور مشکل پیدا ہوئی ہے، کرونا کے علاوہ زلزلہ آیا ہے شدید نوعیت کا پاکستان کے مغرب میں اور کچھ شمال میں۔ ابھی تک خبروں میں نقصان کی طرف اشارہ نہیں ہوا، لیکن شدید زلزلے کے وقوع اور جھٹکے کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ 5 ریکٹر اسکیل سے زیادہ کا زلزلہ، 5.2 یا 5.3 کا تقریباً زلزلہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے انشاءاللہ، اور خدا و تعالیٰ بچائے سب کو اس آفت سے بھی۔ خوب یہ ایک زلزلہ ایک آفت ہے جو پہلے بھی پاکستان میں بھی آیا ہے، باقی دنیا میں آیا ہے۔ ویرانگر زلزلے، ابھی ماضی قریب میں بہت سارے تباہ کن زلزلے آئے ہیں، جیسے ایران میں تباہ کن زلزلے آئے ہیں، اور بعض دیگر ممالک کے اندر ویرانگر زلزلے آئے ہیں۔ بہت ہی ماضی قریب میں، یہ گزشتہ چند 2-3-4 سالوں میں بہت ہی تباہ کن زلزلے آئے ہیں۔ یہ زلزلہ بھی ایک بلا ہے، ایک آفت ہے، ایک مشکل ہے جو زمین پہ، جس زمین پہ انسان رہتا ہے اس میں زلزلہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ انسان جس جگہ رہتا ہے وہی زمین ہل جاتی ہے، شدید جھٹکے لگتے ہیں زمین کو، اور انسان کی بنائی ہوئی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں، اور اس کے نیچے انسانی جانیں ناگہان ایک لمحے کے اندر تباہ ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات سینکڑوں اور بعض اوقات ہزاروں بلکہ لاکھوں تک یہ نقصان جا پہنچتا ہے۔ خوب اگر انسان زمین پہ رہتا ہے، یہ زمین اللہ کی مملکت ہے، اور اس اللہ کی مملکت کے اوپر اللہ کے قوانین نافذ ہیں، تو رہنے سے پہلے، رہائش اختیار کرنے سے پہلے، اگر اللہ کے قوانین جو زمین کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، اس نظام ہستی کے لیے، عالم کے لیے، تدبیر جہان کے لیے، تدبیر زمین کے لیے، اگر یہ قوانین پڑھ لیتے، اگر یہ قوانین سمجھ لیتے، اور پھر اسی زلزلہ خیز زمین پر رہتے، تو محفوظ ہوتے آپ۔ اگر یہ قوانین پڑھ لیتے، آپ مطالعہ کر لیتے ان قوانین کا، تو آپ محفوظ ہوتے، کیونکہ زمین اللہ نے بنائی ہے۔ زمین کی بناوٹ اور زمین کے بعد میں زمین کا مستمر رہنا، بقا زمین کی قوانین ہیں اس کے۔ زمین کی بقا ایک قانون یہ ہے کہ یہ زمین سورج کے گرد گردش میں رہے گی، ساکن نہیں ہوگی، رکے گی نہیں، رکے گی تو ختم ہو جائے گی۔ یہ زمین سورج کے گرد چلتی رہے، سورج کی کشش میں رہے، سورج کی زد میں رہے، سورج کے سامنے رہے، سورج کی روشنی لے، سورج سے مختلف حرارت بھی لے، روشنی بھی لے، اور حرارت اور روشنی کے علاوہ بہت سارے اسرار جو سورج اور زمین کے رشتے کے درمیان قائم ہیں، وہ سب کچھ زمین سورج سے دریافت کرے۔ اور اسی طرح سورج کے خاندان میں، منظومہ شمسی میں دیگر جو ستارے و سیارے ہیں، تو زمین کا ان سب سے کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ کچھ زمین کے گرد گھوم رہے ہیں، اور کچھ زمین کے ہمراہ گھوم رہے ہیں، اور کچھ کے گرد زمین گھوم رہی ہے۔ یہ سب اللہ کے قوانین ہیں زمین کے لیے، اور زمین پہ بسنے والوں کو یہ قوانین معلوم ہونے چاہیے کہ میں جس اللہ کی دھرتی پہ موجود ہوں اس کے یہ ضوابط ہیں، یہ قوانین ہیں۔ کچھ ضوابط عمومی ہیں جو انسان کو سمجھ میں آتے ہیں، مثلاً یہ کہ زمین پہ رات ہوگی، زمین پہ دن ہوگا، زمین پہ موسموں کی تبدیلی ہے۔ یہ قوانین ہیں جو انسان نے محسوس ہیں، ان کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں، غور و فکر کی ضرورت نہیں، محسوس ہیں، ہر انسان لمس کرتا ہے اپنے حواس کے ذریعے، یہ تبدیلیاں، یہ قانون، یہ سب دیکھ لیتا ہے۔ لیکن اسی زمین پہ انہی جیسے کچھ اور قوانین بھی ہیں جو زمین کے لیے ضروری ہیں، بقا اس کی انہی کے اوپر منحصر ہے۔ وہ قوانین اگر انسان کو معلوم ہو جائیں، پڑھ لے انسان کی زندگی زمین پر محفوظ ہوگی، خطرات سے محفوظ ہو جائے گی، آفات سے محفوظ ہو جائے گی۔ اگر اپنی رہائش گاہ کے
قوانین کا اس کو پتہ ہو. جیسے آج کل کوئی انسان زمین خریدتا ہے، پلاٹ خریدتا ہے گھر کے لیے، تو پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ کسی کے قبضے میں تو نہیں ہے، یہ ناجائز قبضے والی زمین تو نہیں ہے، یہ کسی اور کو تو بکا ہوا نہیں ہے، اس کا کوئی پٹوار کا مسئلہ تو نہیں ہے، اس کا کوئی اور پرابلم، کوئی قانونی الجھن تو نہیں ہے اس زمین کی. یہ ساری تسلی کر کے پھر لیتے ہیں زمین. اور اگر یہ سب جانچے بغیر لے لیا جائے تو کئی لوگ ہیں جو ایسی زمینیں لے کے گرفتار ہو گئے، مشکلات میں پڑ گئے ہیں، جھگڑے لڑائیاں ان کے اوپر ہو رہی ہیں. خود زمین کے اوپر اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اور زمین سے آپ سے پہلے زمین بنائی ہے. زمین جس طرح آپ کے لیے قانون بنایا ہے، زمین کے لیے بھی قانون بنایا ہے، زمین کے لیے بھی قاعدہ بنایا ہے، زمین کے لیے بھی ضابطہ بنایا ہے جو اس کی بقا کے لیے ضروری ہے. زمین کے ڈھانچے اور زمین کی ساخت اور ترکیب سمجھنا ضروری ہے زمین پہ رہنے کے لیے، کہ زمین بنی کیسے ہے. اگر یہ ترکیب سمجھ کے زمین پہ قدم رکھتے اور زمین پہ رہائش اختیار کرتے، کسی زلزلے میں ایک آدمی بھی نہیں مرنا تھا، ایک بندہ بھی ابھی تک پوری تاریخ میں. لیکن ہم نے زمین پہ قبضہ کیا ہے یہ جانے بغیر کہ زمین کے اوپر قوانین کیا ہیں، زمین کے اوپر ضابطے کیا لاگو ہیں. صرف قبضے کی کوشش میں رہے ہیں ہم جہان بین بن کر زمین میں جہان میں نہیں آئے، بلکہ ہم جہانگیر اور جہانبان بن کر آئے ہیں. جہانگیر یعنی جہان پر قبضہ کرنے والے. آپ ایک نام سنتے ہیں تاریخ میں بھی، رکھتے بھی ہیں، ابھی بھی رکھتے ہیں، اور آپ کے حکمرانوں میں سے بھی بعض جہانگیر ہیں. جن کے نام نہیں ہیں وہ عملاً سارے جہانگیر ہیں. گیر پکڑ لینے والا، قبضہ کرنے والا، ہتھیانے والا. جیسے وہ ہوتے ہیں نا سانپ پکڑنے والے، کیا کہتے ہیں ان کو؟ فارسی میں کہتے ہیں مارگیر، اردو میں سپیرا کہتے ہیں، فارسی میں مار، سانپ کو مار کہتے ہیں اور سانپ پکڑنے والے کو گیر، مارگیر، سانپ پکڑنے والا. مارگیر سانپ پکڑنے والا، مارگیر جہان قبضہ کرنے والا، جہانگیر. جبکہ ہمیں جہانگیری نے نہیں زمین کے پہ رہنے کے قابل بنانا، جہان بینی نے. دوسرے ہیں جہانبان. جہانبان یعنی جہان پر حکمرانی کرنے والے. جہانگیری زمین پہ قبضہ کرنے والے، جہانبان اس پہ حکمرانی کرنے والے، حکومت چلانے والے، اور جہان بین جہان کو سمجھنے والے، تفسیر کرنے والے، جستجو کرنے والے، تحقیق کرنے والے، اس کے قوانین میں غور و فکر کرنے والے. یہ جہان بین ہیں. جہان بانی، علامہ اقبال کے فرمان کے مطابق جہان بانی آسان ہے، جہان بینی مشکل ہے. جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہان بینی. جہان بانی قبضہ کر لینا، سکندر و چنگیز بن کے ساری دنیا پہ قبضہ کر لینا جہانگیری اور جہان بانی آسان ہے، جہان بینی دشوار ہے. اور انسان جہان بین ہونا چاہیے، نہ جہانگیر. جہان بین انسان کے لیے جہان فراش ہے. جیسے قرآن نے فرمایا نا کہ آرام دہ بستر ہے زمین تمہارے لیے. خب یہ تو آرام دہ کیسے؟ اس میں زلزلے ہیں، اس میں سیلاب ہیں، اس میں وبائیں ہیں، اس میں خطرات ہیں. یہ تو بہت ہی ناآرام و تکلیف دہ ہے یہ زمین. فراش کیسے ہے؟ فراش بالکل نرم. فرش نرم بستر جس کے اوپر آرام کر کے لیٹ سکے انسان، فراش وہ ہے. یہ تو آرام کی جگہ نہیں ہے، نا آرامی کی جگہ ہے زمین. کیوں نا آرامی ہے؟ چونکہ جہان بینی سے زمین آرام دہ فراش بنتی ہے، نہ جہانگیری سے. جہان بین ہوتے تو بہت آرام دہ تھی زمین تمہارے لیے.
اگر تمہیں زمین کی ساخت کا پتہ ہوتا، دقیق پہلے آتے زمین کو سمجھتے. جو ہی آدم کو زمین پہ اتارا گیا، سب سے پہلا کام زمین کو سمجھنا ہے، اس بستر کو سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا، اس کے اندر کیا ہے، اس کے باہر کیا ہے. بہت دیر لگی انسان کو، ہزاروں سال لگے، پھر جا کر زمین کی ترکیب سمجھ میں آئی ہمیں. اور آج بھی یہ ترکیب فقط دانشگاہوں میں، نصابوں میں ہے. یہ ترکیب جو زمین کی ہمیں سمجھ میں آئی ہے وہ عملی زندگی میں منتقل نہیں ہوئی. زمین کی ترکیب یہ ہے، زمین ہمیں بظاہر ایک متصل چیز نظر آتی ہے. باہر سے دیکھیں، چاند سے دیکھیں تو گولا، جیسے زمین سے چاند گولا سا لگتا ہے، ایک گیند یا پلیٹ، اسی طرح چاند سے زمین بھی اسی طرح کا ایک گولا لگتا ہے باہر سے. خوب یہ ہمیں ایک متصل چیز نظر آتی ہے، بڑا کرہ، بڑی گیند. لیکن ایسے حقیقتاً نہیں ہے، زمین جڑی ہوئی نہیں ہے آپس میں. جیسے ابھی آپ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں بڑی، یہ چونکہ خالی ہے، کیمرے والے نہیں دکھاتے آپ کو خالی، کیا حرج ہے، لوگوں کو دکھائیں گے. وبا کے دنوں میں خالی مسجد میں درس ہو رہا ہے، ستون سن رہے ہیں. اتنی بڑی مسجد ہے یہ مسجد، اس کے چھتیں، یہی فرش جس پہ یہ چند عزیزان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 3 حصے ہیں، اس کے 3 چھتیں ہیں، ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ. جیسے یہ درمیانی حصہ یہ ایک چھت ہے، اس طرف والی مسجد بائیں جانب والی وہ ایک الگ فرش ہے، اس کا لینٹر ہے. ادھر والی دائیں طرف والی کا الگ لینٹر ہے. اور ان میں آپس میں جوڑ ہیں، فاصلے ہیں. کیوں انجینئرز نے یہ کہا ہے کہ اتنی بڑی چھت ایک ڈالنا یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹیکنیکلی ٹھیک نہیں ہے. اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. اور اسی طرح ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں، آپ جتنی بڑی ہوں گی اتنی ہی ان کے فاصلے ہوں گے. کیوں فاصلے ہوں گے؟ ان زلزلوں کی وجہ سے یا دیگر جو حادثات رہتے ہیں زمین کے اوپر، ان کے اندر اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایک نہ ہو، ورنہ یہ چھتیں ٹیڑھی ہو جائیں گی، یہ چھتیں اور مشکلات پیدا کر دیں گی. جب جدا جدا ہیں، ان کے اندر فاصلے ہیں، انچوں کے لحاظ سے فاصلے ہیں، کسی میں 2 انچ، کسی میں زیادہ کم، بڑی بڑی جتنی بلڈنگیں. بالکل ہو بہو یہ قانون جو انجینئرز نے، مہندسین نے بلڈنگوں کے لیے نکالا ہے کہ بڑی چھتیں ڈالنی ہیں تو ان کے اندر فاصلہ ڈالیں، جوائنٹ ڈالیں، یہی کام انہوں نے زمین سے سمجھا ہے. زمین ایسے ہی بنی ہوئی ہے، بلاک ہیں زمین کے مختلف، وہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں، لیکن ظاہری سطح سے نہیں لگتے. ظاہری سطح زمین کی جو ظاہری سطح ہے وہ جیسے اوپر یہاں اس کے اوپر فرض کریں ماربل لگا ہوا ہے یا چپس ڈلی ہوئی ہے، یہ جڑی ہوئی ہے آپس میں. اس نے تینوں علیحدہ چھتوں کو اوپر سے ایک کر دیا ہے. اسی طرح زمین کی ایک ظاہری سطح ہے، یہ ظاہری سطح موٹی ہے، کافی موٹی ہے، یہ تقریباً شاید کئی 100 کلومیٹر میں ہے، مجھے اب دقیق ذہن میں نہیں ہے. زمین کی اوپر کی جو سطح ہے، لینٹر ہے زمین کا، اوپر سے جو لپائی ہے زمین، یہ مٹی ریت جو ہمیں لگتی نظر آتی ہے، یہی حصہ، یہ مٹی والا حصہ، یہ پتھریلا حصہ، یہ اوپر کی سطح ہے زمین کی، سطح زمین ہے. یہ کافی موٹی ہے، کئی کلومیٹر، کئی 100 کلومیٹر موٹی ہے. یہ جڑی ہوئی ہے اوپر سے، لیکن اس کے نیچے جو سطح ہے وہ علیحدہ ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بلاک ہیں، چھوٹے نہیں، وہ چھوٹے بھی یعنی کئی 1000 مربع کلومیٹر کے لحاظ سے یا کئی لاکھ مربع کلومیٹر کے لحاظ سے بڑے بڑے بلاک ہیں بنے ہوئے، جنہیں علمی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ یہ زمین کی پلیٹیں ہیں، پلیٹس ہیں زمین کی. یہ پلیٹیں ایک دوسرے کے اندر اس طرح دھسی ہوئی ہیں اور ان کے درمیان فاصلے ہیں، اور ان پلیٹوں کے نیچے زمین کے اندر ان کی تہہ میں انرجی ہے، ان کی تہہ میں نیچے انرجی ہے. وہاں پر انرجی بھی خود ایک الگ مقولہ ہے، ابھی سمجھنے کے لیے معلوم نہیں ہم انرجی سے کیا ذہنوں میں آتا ہے تصور،
مذہبی لوگوں کے ذہن میں کچھ اور تصور آتا ہے، بے روزگاروں کے ذہن میں کچھ اور ذہن میں آتا ہے انرجی سے مراد، روزہ داروں کے ذہن میں انرجی سے کچھ اور پکوڑا سموسہ آتا ہے، مذہبی کے ذہن میں کچھ اور آتا ہے، سیکولر کے ذہن میں انرجی سے کچھ اور تصور آتا ہے۔ انرجی یعنی توانائی جو مادے کی اپوزٹ شکل ہے۔ زمین کی تہہ میں ان پلیٹوں کے نیچے انرجی ہے، اور یہ جو زمین کی بلاک ہیں بنے ہوئے اور ایک دوسرے سے قریب قریب جڑے ہوئے، ان کے درمیان فاصلے ہیں۔ وہ جو زمین کے نیچے انرجی ہے، زمین کی بقا کے لیے زمینی ترکیب اس طرح سے ہے کہ وہ انرجی حرکت میں رہتی ہے اور اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اس کے اندر مختلف فعل و انفعال جب ہوتا ہے، کسی حصے میں بڑھ جاتی ہے، کسی حصے میں دباؤ اس کا دوسرے حصے میں چلا جاتا ہے، تو اس کو نکلنا پڑتا ہے۔ جیسے پریشر کوکر سے آپ دیکھتے ہیں انرجی اگر دیکھیں تو وہ پریشر جو جب نیچے چولہا جلاتے ہیں پانی گرم ہوتا ہے، بھاپ بنتی ہے اور اوپر سے اس کے سوراخ سے ایک سیٹی کے ساتھ پریشر باہر آتا ہے، اس طرح زمین کی انرجی، یہ جو بلاک بنے ہوئے ہیں زمین کی موٹی تہہ کے نیچے، چھلکے کے نیچے، وہاں سے وہ پریشر کے ساتھ، دباؤ کے ساتھ انرجی باہر آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو پلیٹیں ہیں زمین کی یہ ہلتی ہیں، رگڑ آتی ہے ان میں۔ اور جیسا کہا جاتا ہے نا کہ زلزلہ کتنی گہرائی میں آیا، ابھی آج کا جو زلزلہ آیا ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ گویا 185 کلومیٹر نیچے گہرائی میں کو ہندو کش میں آیا ہے یہ زلزلہ۔ 185 کلومیٹر نیچے کیا ہے؟ یہی پلیٹیں ہیں زمین کی، اور ان پلیٹوں کے جو درے ہیں یا ان پلیٹوں کے جو جوڑ ہیں، فاصلے ہیں، ان سے ہر چند گز کسی نہ کسی علاقے کے اندر، کسی خطے میں یہ ہونا ہے۔ زمین کے چاروں طرف اس گول کرے کے کسی طرف بھی انرجی نے منتقل ہو گئے اور وہاں سے دباؤ کے ساتھ اس نے باہر آنا ہے، بیرونی سطح پر، اندرونی سطح سے بیرونی سطح پہ انرجی نے منتقل ہونا ہے۔ اور جب یہ منتقل ہوتی ہے تو وہ جو بلاک ہیں اسی لیے رکھے گئے تھے کہ یہ بلاسٹ نہ ہو، یہ انرجی زمین کے ٹکڑے نہ کر دے، چیر نہ دے۔ جیسے تربوز اوپر سے پھینکو نیچے پھٹ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بلاک نہ ہوتے، ایک ہی لینٹر ہوتا پوری زمین کا، تو یہ پھٹ جانی تھی۔ اس انرجی سے بلاسٹ دھماکہ ہو کے بالکل کل اہن المنفوش، وہ جو قیامت میں ہونا ہے وہ ابھی ہو جانا تھا، زلزلے نے ابھی یہ حال کر دینا تھا۔ یہ جو ہل جاتی ہے یہی زمین کی بقا کے لیے ضروری ہے، اسی سے تو باقی ہے زمین۔ اگر یہ ہلتی نہ تو پھر پھٹ جانا تھا، اس نے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ایک دوسرے سے جدا ہو جانا تھا زمین نے۔ یہ انرجی زمین کی اوپر کی سطح کی طرف آتی ہے، وہ بلاکوں سے گزرتی ہے، جوڑوں سے، فاصلوں سے۔ میں سادہ زبان میں عرض کر رہا ہوں اصطلاحات کے بغیر۔ وہاں سے یہ پلیٹیں ایک دوسرے سے رگڑ جب آتی ہیں، دباؤ سے آتی ہے تو وہ ہلتی ہیں وہ پلیٹیں، اور وہی ایریا جو زمین کی اوپر والی تہہ ہے، 150-200 کلومیٹر موٹی تہہ، اس کے اندر بھی ارتعاش پیدا ہوتا ہے، لرزش پیدا ہوتی ہے۔ یہ جڑی ہوئی ہے، یہ متصل ہے، لیکن نیچے والی جب پلیٹ ہلتی ہے تو یہ اوپر بھی لرز جاتی ہے، اور اوپر جو کچھ بنا ہوتا ہے وہ تھرا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے جھٹکا لگتا ہے۔ یہ انرجی یا تو انہی بلاکوں کے اندر رہتی ہے یا کبھی آتش فشان کی صورت میں باہر آ جاتی ہے۔ جیسے زمین کے اندر کتنی انرجی ہے یہ کسی آتش فشاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں پتھر پگھل کے مائع بن جاتے ہیں، پگھلے ہوئے لوہے کی طرح، اس طرح وہ کئی ہزار درجے سینٹی گریڈ میں جا کر وہ ابل کے زمین، مٹی ساری ابلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ ساری زمین سے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کبھی کبھی یہ موٹی تہہ زمین کی پھاڑ کے باہر آ جاتی ہے، لیکن کبھی انہی جو اس کے اندر پلیٹیں ہیں اور ان کے فاصلے ہیں انہی کے اندر گھومتی رہتی ہے وہ، اور جب تک باہر نکل آئے تو پھر کچھ عرصہ کے لیے دباؤ زمین کا کم ہو جاتا ہے، لیکن اگر باہر نہیں نکلی تو یہ کسی جگہ پر پھر دوبارہ، یا یہ چھوٹے چھوٹے جو زلزلے آتے رہتے ہیں یہ اسی کی گردش کے ہیں، ان بلاکوں کے اندر، ان فاصلوں کے اندر زمین کے نچلی تہہ میں 100-200 کلومیٹر نیچے زمین کے وہ انرجی گردش کرتی ہے۔ یہ آج کی سائنس نے کشف کیا ہے یہ قانون کہ اللہ نے زمین پہ انسان بسایا ہے
زمین کو بنایا ہے آرام دہ، لیکن یہ آرام دہ زمین، اس کو اپنی بقا کے لیے بھی ایک نظام کی ضرورت ہے، ایک ضابطے کی ضرورت ہے، اور اس کی ترکیب یوں ہے کہ اگر آپ زمین میں سوراخ کر کے نیچے جائیں تو سیدھے نیچے جہنم میں جائیں گے۔ زمین کے اندر جہنم ہے، انرجی ہے، یہی آتش فشاں سے نکلنے والا لاوا یہ زمین کی نچلی تہ میں موجود ہے۔ زمین کی نرم تہ یہی ہے جو اوپر ہے، جس میں ہل چلا سکتے ہیں، آپ کھدائی کر لیتے ہیں۔ وہ جو نچلی تہ ہے وہ کھدائی نہیں ہو سکتی، وہ خالص چٹانیں ہیں، یہی جن کے پلیٹیں بنی ہوئی ہیں، یہ پلیٹیں خالص معدنی مواد ہیں ان کے اندر، اور یہ خالص چٹانیں ہیں۔ کوئی مثلا آہنی مواد کی چٹان ہے، یا کوئی اس طرح کی سخت میٹل کی چٹانیں ہیں، ان چٹانوں کے اندر انرجی موجود ہے نیچے۔ وہ انرجی کبھی کبھار ان چٹانوں کی پلیٹوں سے باہر آتی ہے۔ اگر آپ کسی وقت شوق چڑھایا کسی قوم کو، نسل کو، زمین کا سوراخ کرنے کی کوشش کی تو مصنوعی آتش فشان بنے گا، اس سے جو چیز نکلے گی فقط جہنمی مواد نکلے گا، یہی ابلا ہوا لاوا باہر آئے گا، اور سب سے پہلے کھدائی والا ہی اس میں غرق ہوگا۔ یہ قانون ہے زمین کا۔ خوب جب زمین پہ رہنے آئے ہو تو اللہ نے جو زمین کے لیے ضابطہ بنایا، جو ترکیب بنائی ہے، جو قانون بنایا ہے، اس قانون کو سمجھو۔ اس لیے عرض کیا تھا کہ اگر ہم یہ سمجھ کر زمین کا مطالعہ کریں، یہ علم دین ہے، یہ فزکس علم دین ہو جاتا ہے اگر آپ یہ مطالعہ کریں کہ زمین کیا ہے، زمین کے اوپر اللہ کے کون سے قوانین اور کون سے ضابطے، کون سے فارمولے اللہ نے بنا کے زمین کے لیے مقرر کیے ہیں، اور انہی کے پابند ہے زمین، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، یہ اسی طرح رہے گی۔ اب ہم نے اس زمین کے اوپر آ کے گھر بنانا ہے، تو آپ کو گھر بنانے سے پہلے زمین کی پہچان ہونی چاہیے کہ یہ گھر کہاں بنا رہے ہیں، یہ شہر، یہ ملک کہاں بنا رہے ہیں۔ جہاں غریب قوم ملی یا خالی علاقہ ملا وہاں جا کے قبضہ کر کے تم نے گاؤں بنا لیا۔ جہاں تم نے پانی دیکھا، ساحل دیکھا، گھاٹ دیکھی، چشمہ دیکھا، وہاں تم نے جا کر، تم تو اپنے پیٹ کو دیکھتے ہو، اپنی سہولتوں کو دیکھتے ہو، مچھلیاں دیکھتے ہو، پانی دیکھتے ہو، باغات دیکھتے ہو، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ جہاں میں گھر بنا رہا ہوں اس کے نیچے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں بالکل زلزلہ نہیں آتا، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں دائماً زلزلہ آتا ہے، یعنی سال میں 365 دن ہیں تو کم از کم 300 دن یا 250 دن زلزلہ آتا ہے۔ جیسے ایران ہے، ایران میں سال بھر میں چھوٹے بڑے زلزلے ملائیں 200 سے زیادہ ہوتے ہیں، اور جاپان ہے، یا اس طرح کی چند اور جگہ ہیں۔ یہ کون سے ممالک ہیں، کہاں واقع ہیں؟ یہ زمین کے اوپر ان جگہوں پر ہیں جہاں نیچے وہ پلیٹوں کا جوڑ ہے، جوائنٹ ہے، یہ اس کے اوپر بنے ہوئے ملک ہیں یہ، اور انہوں نے دائماً لرزنا ہے۔ اگر تمہیں کہیں اور جگہ نہیں ملی یا اس وقت پتہ نہیں تھا، اب جب پتہ چل گیا ہے تو جاپان نے تو قانون سمجھ لیا ہے اللہ کا بنایا ہوا کہ زمین کا قانون یہ ہے کہ اس نے ہلنا ہے، اور ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں نیچے یہ زمین کا جوڑ ہے، اس جوڑ میں انرجی نے دباؤ سے اس کو ہمیشہ لرزانا ہے، تو ہم اوپر گھر بنا رہے ہیں۔ تو اب کہیں اور تو جاپان نہیں بن سکتا، بھاگ کے چلے جائیں کسی اور زمین کے کسی اور حصے پہ قبضہ کریں، اب تو گنجائشی زمین کی ختم ہو گئی، اوائل میں تھی لیکن اب ختم ہو گئی۔ اب زمین پہ کوئی پاسپورٹ کے بغیر آپ کو گھسنے بھی نہیں دیتا، جتنی زمین جس نے قبضہ کرنی تھی کر لی، ختم، زمین انسان کے لیے بند ہو گئی ابھی مزید۔ اسی لیے ٹرمپ کہہ رہا ہے چاند پہ قبضہ کرو جا کر، زمین ختم ہو گئی ہے۔ خوب اب جب زمین جو ہمارے ہاتھ ہے اسی پہ رہنا ہے ہماری نسلوں نے، تو اب ہم گھر بنائیں قانون زمین کے مطابق، وہ سنت جو اللہ کی زمین کے لیے مقرر، اس کو مد نظر رکھ کر ہم گھر بنائیں۔ جاپان میں، پاکستان میں 5 ریکٹر سکیل میں زلزلہ آتا ہے، آدھا ملک نابود ہو جاتا ہے۔ ایران میں 6، 7 یا 5 سے اوپر جب زلزلہ آتا ہے ایران کے پورے علاقے ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے دیگر جیسے جبوتی ہے یا دیگر علاقے ہیں جہاں بڑے زلزلے آئے ہیں۔ جاپان میں 8 ریکٹر سکیل کا زلزلہ آتا ہے، چند افراد زخمی ہوتے ہیں، صرف کوئی بلڈنگ نہیں گرتی، کوئی پل نہیں ٹوٹتا، کوئی نقصان جانی نہیں ہوتا، صرف ہلتی ہے اور کافی ہلتی ہے زمین، خوفناک طریقے سے ہلتی ہے، اتنی ہلتی ہے کہ سمندروں کا پانی خشکی پہ چڑھ آتا ہے، لیکن بلڈنگیں نہیں گرتی۔ اب کیا کیا انہوں نے؟
انہوں نے جو قوانین زمین کے تھے ان قوانین کو پڑھ لیا، ان کے فزک دانوں نے پڑھ لیا کہ یہ زمین جہاں ہم آباد ہیں نیچے یہ کیفیت ہے، اس کیفیت والے پلاٹ پہ گھر بنانے کا فارمولہ دوسری دنیا سے مختلف ہونا چاہیے، اور انہوں نے تبدیل کیا، ایسا میٹیریل بنایا، ایسا مواد بنایا، ایسے مسالے بنائے عمارتوں کے لیے کہ جو کریک بھی نہیں ہوتے، ٹوٹتے بھی نہیں ہیں، وہ لچکدار درختوں کی طرح، جیسے آندیاں آتی ہیں درخت گرتے نہیں ہیں، جھک جاتے ہیں، آندھی کے دباؤ پر جتنا آندھی ان کو جھکاتی ہے ادھر ہی چلے جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کے مکان بھی ہیں، زلزلہ آتا ہے جھٹکا جتنا دیتا ہے اتنی لچک ان میں رکھی ہوئی ہے انہوں نے کہ اتنا جھول جائے مکان، لیکن گرے گا نہیں، کبھی بھی کریک نہیں ہوگا، بہت قلیل 8 ریکٹر سکیل میں آنا اور کریک بھی نہ ہو، یہ انسان کا بہت بڑا کمال ہے۔ یہ یعنی اگر ہم قوانین الہی کو سمجھ جائیں، جاپانیوں نے قوانین زمین سمجھ لیے لیکن انہیں یہ نہیں خبر کہ یہ قانون ہے کس کا، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ قانون بدلے گا نہیں، زمین کے اندر یہی قانون ہے دائماً، یوں نہیں ہے کہ یہ مثلا 1990 میں یہ قانون تھا، 1999 میں بدل جائے گا، 2000 میں بدل جائے گا، 2020 میں کوئی اور قانون ہوگا۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ قانون لا یتبدل ہے، جس طرح قرآن نے فرمایا نا کہ جو اللہ نے ضابطے موجودات کے لیے بنا دیے ہیں یہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ خوب انسان اگر مختلف علاقوں کا اپنے علاقے کے اندر موجود یہ فزکس کے قانون کو سمجھ جاتا اور ان قوانین کو ملحوظ رکھتا اپنی زندگی میں، تو زلزلہ ضرور آتا لیکن زلزلہ انسان کے لیے ویرانگر نہ ہوتا، نقصان دہ نہ ہوتا، تباہ کن نہ ہوتا۔ یہ تو انسان کو چاہیے کہ زمین کے اوپر رہتے ہوئے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین، یہ اللہ کے قوانین ہیں، ضابطے ہیں جو بدلیں گے نہیں۔ آپ جتنی دعائیں مناجات کریں خدایا زلزلہ نہ آئے، آئے گا زلزلہ ضرور آئے گا، کیونکہ اگر زلزلہ نہ آیا زمین پھٹ جائے گی۔ یہ انرجی تباہ کر دے گی زمین کو۔ آپ جو دعائیں مانگتے ہو وہ اللہ کے قوانین کو توڑنے کی دعائیں مانگتے ہو، یہ جو قبول نہیں ہوتی، اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ آپ بالکل قانون خدا کے خلاف دعا مانگ رہے ہو، تجویز دے رہے ہو، قانون خدا بدلنے کا مشورہ دے رہے ہو اللہ کو، اور وہ لا یتبدل ولا یتغیر ہیں۔ آپ اگر اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو مد نظر رکھ کر، ملحوظ رکھ کر انسانی زندگی کی بنیاد ان قوانین کے پیش نظر شروع کرو، پھر انسانی زندگی محفوظ ہے اسی زمین کے اوپر۔ یہ زمین مہد ہے، یہ پرورش گاہ ہے، یہ آغوش ہے، یہ فراش ہے، یہ آرام دہ ہے، اس کے اندر انسان کے لیے سب، چونکہ یہ بنائی ہی انسان کی سہولت کے لیے گئی ہے۔ زمین کی آرائش اللہ نے اس طرح سے کی ہے کہ انسان کی سہولت، اس میں زندگی و حیات و انسان کی زندگی کے لیے آمادہ کی گئی ہے۔ اس لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے لیے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ سورج پہ خلیفہ نہیں بنایا کہ نہیں ہے، خلیفہ کی جگہ نہیں ہے زمین، سورج، زمین ہے، آرام دہ یہ ہے، یہاں ٹھنڈی ہوائیں یہاں ہیں، باغات یہاں ہیں، پھل یہاں ہیں، غذائیں یہاں ہیں، انرجی یہاں ہے، ہر چیز یہاں ہے۔ لیکن یہ زمین یہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی ایسا آپ کو متروکہ جزیرہ ملا ہے، یہ اللہ کی مملکت میں تم آئے ہو۔ اللہ کی مملکت میں، اس مملکت میں اللہ کا قانون ہے، اس قانون خدا کو اللہ کی زمین پر، اللہ کی مملکت میں اللہ کا قانون لے کر آؤ، سمجھ کر آؤ، اور اللہ کی مملکت میں اللہ کا قانون اگر لے کر زندگی گزارو تمہیں عمر بھر کوئی پوچھے گا نہیں۔ آپ کسی بھی ملک میں آج چلے جائیں، مغربی ممالک میں جاتے ہیں ہمارے لوگ، وہاں جا کر عمر بھر اس مملکت کے قانون کو نہیں توڑتے، اور عمر بھر جیل نہیں دیکھتے، عمر بھر چالان نہیں ہوتا، عمر بھر کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل شریف نجیب، آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ بالکل بھیڑ بن کے رہتے ہیں وہاں مغربی ممالک میں۔ یہی جو
پاکستان میں آ کے بوزکی پہن کے بندوق لے کے اور دہشت پھیلاتے ہیں، یہی وہاں پر دبئی میں یہ بالکل رام اس بندر کی طرح جس کے گلے میں رسی ڈلی ہوتی ہے، اشاروں پہ ناچتا ہے، وہاں پر ایسے رہتے ہیں یہ پاکستان میں آ کے دوسرا رنگ اپنا لیتے ہیں۔ خوب آپ اگر جس ملک میں بھی رہتے ہو اس ملک کے قوانین کا ملحوظ رکھو اور قانون شکنی نہ کرو، آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، کوئی غزن، کوئی جرمانہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی مملکت میں بھی ایسا ہی ہے۔ اگر اللہ کی مملکت میں اللہ کے قوانین نہ توڑو، ان کی خلاف ورزی نہ کرو، اللہ کی مملکت میں ذرا برابر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پریشانیاں ساری یہاں سے خریدتے ہو، مشکلات۔ اب آپ توجہ کریں کہ انسان زمین کا حشر کیا کر رہا ہے۔ اگر یہ زمین کی ترکیب ہے اندرونی، اس زمین کے اندر جو کچھ ہے زمین کی بقا کے لیے ضروری ہے، یہاں پر انسان کی خیانت، انسان دانشوروں کی خیانت، علماء کی خیانت، میڈیا کی خیانت، یونیورسٹیوں کی خیانت یہاں سے آ کر کھل کے برملا ہو جاتی ہے۔ انسانیت دشمنی ان کی یہاں سے برملا ہو جاتی ہے کہ ابھی انسان جو کچھ کر رہا ہے، مثلا زمین سے تیل نکال رہا ہے، اب یہ تیل پیٹرولیم جو زمین کے نیچے بنا ہے، یہ زمین کے اسی اللہ کے قانون کے مطابق یہ عمل زمین میں ہو رہا ہے۔ اور گیس انسان نکال رہا ہے، معدنیات نکال رہا ہے، کتنے کتنے گڑے بڑے زمین کے اندر انسان نے ایجاد کر دیے ہیں، اور اس کا نتیجہ ابھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یعنی یہ جو زمین کی ترکیب ہے، مثلا آپ اپنے گھر کے نیچے گڑھا کھودیں، جب بھی کوئی چیز ضرورت ہو، مٹی ضرورت ہو، گھر کے نیچے چند میٹر گڑھا کھود کے مٹی نکال کے اپنی ضرورت پوری کریں، پھر کسی اور کو ضرورت ہے پھر گڑھا کھودتے جائیں، آخرکار نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ گھر ہی آپ کا دھنس جائے گا اس کے اندر۔ اور یہ کام ابھی زمین پہ ہو رہا ہے۔ انسان کو اس طرح زمین کے اوپر تجاوز نہیں کرنا چاہیے، زمین کو ناقابل سکونت بنا رہا ہے، قوانین الہیہ کی خلاف ورزی کر کے، توڑ کے ان کے خلاف، چونکہ انسان میں یہ طغیان ہے، انسان میں ارادہ ہے، اختیار ہے، مرضی ہے، اور اپنی مرضی سے ان قوانین کے خلاف ورزی کر سکتا ہے، یہ انسان کے لیے اجازت رکھی گئی ہے، اور اس اختیار سے یہی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ خب اب سائنس جس نے تیل نکال کے دیا ہے، اب یہ بھی تو بتائے کہ جب یہ تیل کے ذخیرے سارے نکل آئیں گے باہر، تو نیچے جہاں یہ تیل تھا، آپ یہاں ٹینک بنائیں اور اس ٹینک میں پانی سے بھریں اس کو، اور پھر اس ٹینک کو پانی سے خالی کریں، تو بعد میں جا کے ٹینک کا دیکھیں حال، تو ٹینک خلا ہے، وہاں ہوا ہے، بس کچھ بھی نہیں ہے۔ یوں تو نہیں ہے کہ زمین کے اندر جتنا تیل آپ نکال رہے ہیں اتنا اور بن رہا ہے، جتنے لوہا پتھر آپ نکال رہے ہیں اتنا مزید بن رہا ہے، نا، مزید بن نہیں رہا کچھ بھی۔ جو آپ نے خلا پیدا کر دیا وہ خلا ہی رہے گا ابھی، بلکہ وہاں انرجی آ جائے گی، وہاں پر گیس آ جائے گی، وہاں دوسری کوئی زمین کی شاید سرایت کر کے گھسائے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین مختلف حصوں سے زخمی ہو جائے گی، شدید زخمی، اتنی زخمی کہ ان زخموں سے نڈھال ہو جائے گی، اور نڈھال ہو کر زمین دھنس جائے گی، جس طرح دہز الارض کے بارے میں ہے نا کہ زمین دھنس جائے گی اندر۔ یہ دھنسنے کا عمل یہیں سے شروع ہوگا جو انسان ایجاد کر رہا ہے۔ اگر یعنی دوسرے لفظوں میں انسان اپنی قیامت نزدیک کر رہا ہے، زمین کے دھنسنے کے مواقع میں جلدی کر رہا ہے۔ اگر یہ نہ کرے یہ کام تو قیامت اس کی دور ہوتی جا رہی ہے، قیامت ٹلتی جا رہی ہے، اجل انسان کی ٹلتی جا رہی ہے، موت انسان کی۔ لیکن جس عمل میں لگا ہوا ہے اس وقت اپنی، یعنی یہی نسل، یہ نسل انسانیت کی سب سے بڑی دشمن نسل ہے جو اس وقت زمین کے اوپر موجود ہے، سب سے بڑی دشمن نسل ہے انسانیت کی، کہ اس نے انسانی، یہ قیامت تک کے لیے ہے زمین، 1-2 سال کے لیے، 1-2 نسلوں کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے۔ لہٰذا اس کو محفوظ رکھنا یہ انسان کا پہلا فریضہ ہے، اس کو تباہ کرنا انسان نے اپنی ذمہ داری بنا لیا ہے۔ خوب تباہ کر کے اب نتائج دیکھ رہے ہیں کہ ان قوانین کو
کس طرح سے پائمال کر کے انسان نے اپنے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں. جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ مملکت میں جب انسان مملکت اللہ میں جب قانون توڑتا ہے تو نہ قانون کا نقصان ہوتا ہے نہ مملکت کا نقصان ہے، نقصان سارا انسان کو ہے. انسان اپنے لیے یہ ساری مشکلات کھڑی کر رہا ہے. زمین جو اللہ نے بنائی ہے، جس ترکیب کے ساتھ بنائی ہے، یہ پہاڑ پہاڑ رہنے چاہیے، یہ دریا دریا رہنے چاہیے، سمندر سمندر رہنے چاہیے، یہ برفانی قطب برفانی ہی رہنے چاہیے، منجمد رہنے چاہیے. اسی طرح اس کے گرم علاقے گرم رہنے چاہیے، اس کے ٹھنڈے علاقے ٹھنڈے رہنے چاہیے. اس کے باہر جو فضا ہے وہ فضا جس چیز سے گھری ہوئی ہے لپٹی ہوئی ہے وہ اس کے اندر ارد گرد وہ فلٹر رہنا چاہیے، وہ حصار رہنا چاہیے تاکہ زمین انسان کی سکونت کے لیے مہیا رہے، تیار رہے، مہد رہے اور مماہد رہے زمین انسان کے لیے. دوسری طرف سے اللہ نے انسان کے لیے ضوابط بنائے ہیں، قوانین بنائے ہیں. ان سارے قوانین کو چھوڑ دیں. اب آئیں آپ دیکھیں مثلا زمین کی تدبیر میں توحیدی زندگی اگر انسان کی ہو، ایمان ہو انسان کا اور خدا کو انسان دیکھ سکتا ہے، اسی زمین پہ دیکھ سکتا ہے، اسی زمین کے نظام میں اور صبح و شام میں دیکھ سکتا ہے انسان کہ یہ جو تدبیر ہے زمین کی، قانون ہے زمین کا اور نظام ہے زمین کا، کتنا احسن خداوند تبارک و تعالیٰ نے تشکیل دیا ہے. اور اس میں جب خلل آتا ہے اور انسان جب اپنے لیے مشکل کھڑی، مثلا جس ٹہنی پہ انسان بیٹھا ہوا ہے، ایک قدیم مثال ہے حماقت کی کہ جس ٹہنی پہ انسان درخت کی ٹہنی پہ بیٹھا ہوتا ہے اسی کو پیچھے سے کاٹ دے. یہ لطیفہ بھی ہے نا کہ ایک انسان درخت کی ٹہنی پہ بیٹھ کے اس کو پیچھے سے کاٹ رہا تھا، وہاں سے شیطان کا گزر ہوا، ابلیس کا، اور اس نے اسے بتایا کہ یہ تو جو حرکت کر رہا ہے حماقت یہ تیری اپنی ہے، یہ میں نے نہیں تجھے اکسایا. جو کام تو کر رہا ہے اس کا نتیجہ تجھے پتہ نہیں ہے کیا ہے، تو گرے گا، مرے گا، زخمی ہوگا، تیری کھوپڑی ٹوٹے گی، تو لعنت بعد میں شیطان پہ کرے گا، جبکہ شیطان کا اس میں ذرا برابر کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ تیرا اپنا کام ہے سارا. خوب اسی طرح ایک انسان اگر شاخ ٹہنی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس ٹہنی کو پیچھے سے کاٹ رہا ہے اور ٹہنی کو جب کاٹتا ہے وہ ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے، گر جاتی ہے، انسان سمیت نیچے آنا ہے اس نے. یہ قانون ہے طبیعت کا، یہ اللہ نے قانون بنایا زمین کا، جاذبہ قانون ہے. ٹوٹی ہوئی یا اس ٹہنی پہ جس پہ انسان نے سہارا لیا ہوا اس کو پیچھے سے کاٹنا، یہ انسان ہی کی موت کا قانون ہے، اللہ نے بنایا ہے. اب جب ٹہنی کاٹ دی اور گر رہا ہے، اب یہاں دعا شروع کر دی، مناجات شروع کر دی، یا اللہ یا اللہ، 100 دفعہ یہ پڑھ، 1000 دفعہ وہ پڑھ، 1,00,000 دفعہ وہ پڑھ. اب اللہ نے تجھے بچانا ہے اس گرتی ٹہنی سے. یہ توقع رکھنا تیرا کہ اب مجھے اللہ بچائے، یعنی اللہ اپنا قانون توڑ دے تیرے لیے آ کر. قانون تھا نا ایک کہ یہ ٹہنی ہے، اس کے نیچے زمین ہے، زمین میں کشش ہے، ٹہنی ایک سہارا ہے، تو ایک انسان ہے، تیرے اندر شعور ہے، تیرے اندر عقل ہے، تجھے اس قانون کا پتہ ہے، تجھے اپنی زندگی کا پتہ ہے، یہ سب کچھ تجھے تعلیم دے دیا گیا. اب اس کے بعد پھر آ کر تو ٹہنی کاٹ کے اب دعا کا سہارا لے رہا ہے. اب اللہ کی طرف رجوع کرو. آپ خوب اللہ کی طرف رجوع کس لیے کرے کہ خدا قانون بدل کے یہ کہے کہ ٹوٹی ہوئی اور کٹی ہوئی ٹہنیاں بھی انسان کو جھولے دیں، پینگ بنا دیں تیرے لیے اللہ اس کو. تو یہ تو قانون ہے اللہ کا کہ موت کا یہ سبب ہے. تو نے خود موت کا سبب انتخاب کیا ہے، چنا ہے تو نے. جب تو نے چن لیا ہے موت کا سبب، تجھے مرنا ہے. ابھی یہ قانون ہے اللہ کا. اور قانون خدا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا قانون ختم نہیں ہوگا، بدلے گا نہیں تیرے لیے. تو نیک آدمی ہے اور احمق، یا تو برا آدمی ہے اور احمق. آپ توجہ کریں عزیزان، آپ کے پاس اس وقت ٹیکنالوجی نے بہت ساری چیزیں فراہم کر دی ہیں، ان سے آپ بہت سارے حقائق سمجھ سکتے ہیں. آپ کے پاس موبائل ہیں، یہ موبائل آپ رابطے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ کہیں بھی زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں، گھر کے اندر، چھت پہ، دیہات میں، شہر میں، جہاں بھی ہوں،
یہ موبائل آپ کے رابطہ کرا دیتا ہے دور دراز بیٹھے ہوئے انسانوں سے. کیوں کراتا ہے؟ سادہ سادہ بات اکثر کو پتہ چل گئی ہے. پہلے آغاز میں جب آیا تھا ٹیلی فون تو معلوم نہیں ہوتا تھا، اب پتہ چل گیا ہے سب کو کہ کیسے ہوتا ہے. یہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر یہ سسٹم لگا ہوا ہے موبائل کا، اور وہاں سے سگنل آتے ہیں ان کھمبوں پر جس کو بوسٹر کہتے ہیں، تقویت کرتے ہیں جو وہ سگنل ایک خاص رینج تک ہوتے ہیں، اتنے ایریا تک یہ سگنل پہنچنا ہے. جیسے وائرلیس کا سگنل ہے، یہ یہاں تک پہنچتے ہیں. وہاں آگے انہوں نے اور اس سگنل کو تقویت کرنے کے لیے مزید ایک مشین لگائی ہوئی ہے. وہ ڈیوائس وہ اور زیادہ سگنل کو آپ تک پہنچاتی ہے جہاں آپ ہیں، ہر ایریا کے لیے. آپ موبائل سے جو سگنل روانہ کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح اس بوسٹر پہ، اس ڈیوائس پہ جاتا ہے. یہ اس کو پہنچاتا ہے اسی کنٹرول روم تک جہاں ان کا اصلی نظام لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جتنی انسان کی دریافتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے ہی سمجھا ہے انسان، اور پھر ان سے بہت کچھ مصنوعی فزیکلی طور پر بنا لیا ہے. یہ جو سگنلز کے پاس ہونے کا طریقہ ہے یہ اللہ کا ایک قانون ہے اسی زمین کے اوپر. یہ سگنلز جس طرح یہ تو ڈیوائسیں ہیں نا، جو ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس، مثلا یہ جو بوسٹر سے ٹیلی فون کھمبے سے جو سگنل آتا ہے یہ آپ کے موبائل سے ٹکراتا ہے، اس کے اندر وہ چپ لگی ہوئی ہے، وہ اس کو آواز میں تبدیل کر کے آپ کو سنا دیتی ہے. یہ سگنل ہر چیز سے ٹکرا رہا ہے. یوں تو نہیں ہے کہ سیدھا دھاگے کی طرح کھنچا ہوا صرف آپ کے موبائل تک، آپ کی سم تک آ رہا ہے. یہ شعاعیں جو اس کھمبے سے نکلتی ہیں یہ اس طرح چاروں طرف، جس طرح پانی میں پتھر پھینکے نا آپ تو ایک دائرہ بنتا ہے، یہ دائرے کی شکل میں چاروں طرف شعاعیں اس طرح جا رہی ہوتی ہیں برابر. اور جس طرح پانی کا دائرہ آگے کشتی ہے تو اس سے بھی ٹکراتا ہے، کوئی درخت ہے اس سے بھی ٹکراتا ہے، کوئی پرندہ ہے تیر رہا ہے اس سے بھی ٹکراتا ہے، ساحل سے بھی ٹکراتا ہے وہ پانی کا دائرہ جو حوض میں یا جھیل میں آپ نے پتھر پھینکنے سے بنایا ہے. اسی طرح یہ آواز کی جو لہریں ہیں یہ بھی اس طرح گول شکل میں پھیل رہی ہوتی ہیں، ہر چیز سے ٹکرا رہی ہیں. مسجد سے ٹکرا رہی ہیں، مینار سے ٹکرا رہی ہیں، گنبد سے ٹکرا رہی ہیں، ہماری کھوپڑی سے ٹکرا رہی ہیں، گلے سے ٹکرا رہی ہیں، ہاتھوں سے ٹکرا رہی ہیں، کپڑوں سے ٹکرا رہی ہیں، ہر چیز سے یہ شعاعیں ٹکرا رہی ہیں. لیکن ان شعاؤں کو دریافت کرنے والی چیز، آگے کپڑے ان کو دریافت نہیں کرتے، کھوپڑی بال ان کو دریافت نہیں کرتے، سیمنٹ اینٹ ان کو دریافت نہیں کرتی. ٹکرا تو سب سے رہی ہیں یہ شعاعیں. یہ ہوا کی طرح کی شعاعیں سمجھ لیں، مثال ہوا کی میں دے رہا ہوں، الگ نوعیت کی ہیں، لیکن یہ شعاعیں ہیں جو جیسے ہوا ٹکراتی ہے ہر چیز سے ٹکراتی ہے. ہوا کی شعاع، نور کی شعاع ہر چیز سے ٹکراتی ہے، آواز کی شعاع ہر چیز سے ٹکراتی ہے. اسی طرح یہ الیکٹرانک شعاعیں بھی ہر چیز سے ٹکراتی ہیں، لیکن آگے ان کو دریافت کوئی نہیں کرتا، ٹکرا کے وہیں ختم ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں یا کہ واپس ہو جاتی ہیں. لیکن یہ اندر جلد کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی، جلد ان کو دریافت نہیں کرتی ان شعاؤں کو. اللہ تعالیٰ نے اسی زمین، اسی جہان مادی میں یہی قانون بنایا ہے. یہ شعاعیں انسان نے موبائل شعاعیں بنائی نہیں ہیں، کشف کی ہیں. الیکٹرانک شعاعیں انسان نے ایجاد نہیں کی، کشف کی ہیں، موجود تھیں. الیکٹرک شعاعیں موجود تھیں، مقناطیسی شعاعیں موجود تھیں. یہ تو عرصے سے نا انسان نے قطب نما بنایا ہے کہ جہاں بھی مقناطیس آزاد چھوڑیں آپ، مثلا دھاگے سے لٹکائیں یا وہ آپ کے قطب نما میں ہوتا ہے پارے کے اندر، تو وہاں سے سیدھا شمال جنوب رکتا ہے مقناطیس. کیوں رکتا ہے؟ کسی زمانے میں پیروں کا معجزہ ہوتا تھا. یہ دیہاتوں میں جاتے تھے پیر لوگ، دوسروں کو بے وقوف بنانے کے لیے یہی قطب نما ہوتا تھا ان کے پاس. تو وہ اسے کہتے تھے کہ آپ جہاں بھی گم ہو یہ پیر صاحب کے حکم پر ہی رکنا ہے، اس نے جدھر پیر نے کہنا ہے.
وہ دیہاتی تھے، پیر کو کرامت والا سمجھتے تھے. آج سب کو یہ بات سمجھ میں آ گیا، آپ کے موبائل میں بھی یہ آ گیا ہے. خوب یہ ساری چیزیں انسان کی دسترس میں آ گئی ہیں. یہ مقناطیس کیوں رکتا ہے شمال جنوب ہمیشہ؟ اس لیے کہ مقناطیسی شعاعیں زمین سے اٹھتی ہیں، پورے زمین کے اوپر اس طرح جال کی صورت میں ہیں، پوری زمین کے اوپر ہیں. یہ افقی شعاعیں ہیں، یعنی زمین سے نکل کے زمین کے اوپر پھیلتی ہیں. کچھ ہوتی ہیں عمودی شعاعیں، ورٹیکل شعاعیں، یعنی زمین سے نکل کے اوپر جاتی ہیں. جیسے سورج کی شعاع اوپر سے نیچے آتی ہے سیدھی، اسی طرح یہ شعاعیں اس طرح سیدھی تیر کی طرح آتی ہیں. جیسے وہ مسلمانوں کا جو ایک نظریہ ہے جزیرہ خضرا کے بارے میں کہ امام زمانہ جہاں ہیں، جزیرہ خضرا نہیں، برموڈا مثلث برموڈا، یہ امریکہ کے ساحل پر ایک سمندر میں مثلث نما ایک جگہ ہے، اور وہاں کوئی جہاز کشتی، کوئی بھی میٹل لوہے کی یا اس طرح کی چیزوں آہنی یا الیکٹرانک وہ ناکام ہو جاتی ہے یا ڈوب جاتی ہے یا فیل ہو جاتی ہے، اس کا ریڈیائی سسٹم فیل ہو جاتا ہے. کیوں فیل ہوتا ہے؟ اب ہر ایک، جیسے زلزلے کے بارے میں پہلے افریقہ، پرانے قوم امریکن ریڈ انڈینز اور افریکنز اور پرانے لوگ ہندی، پرانے 1000 سال پہلے کے یا 1000 سال پہلے والے ہندوستانی، جب زلزلہ ان کے زمانے میں بھی آتا تھا، وہ کیا سمجھتے تھے؟ کیوں زلزلہ آیا ہے؟ وہ کہتے تھے دیوتا ناراض ہو گیا ہے. کیوں ناراض ہو گیا ہے؟ یہ فلاں کی وجہ سے ناراض ہو گیا، وہ عورت اس چشمے پہ نہائی ہے، دیوتا ناراض ہو گیا ہے. وہ بڈھا بابا اس نے کھانسی کی ہے، اس کی کھانسی سے دیوتا ناراض ہو گیا ہے. یہ ان کے نظریات تھے. اب دیوتا ناراض ہو گیا تو اس نے کیا کیا؟ غصے میں آ کے دیوتا نے انگڑائی لیا، زمین کو جھٹکا ہے، غصے کی علامت ہے یہ. اب کیا کرو؟ قربانی دو. کس کی قربانی؟ کوئی جوان خوبصورت عورت پکڑ کے، لڑکا پکڑ کے اس کے گلا کاٹ دو، دیوتا راضی ہو جائے. یہ ان کا دین بنا ہوا تھا. جس چیز کا پتہ نہیں ہے یہ کیوں ہوئی ہے، تو انتظار نہیں کیا اس کے کشف ہونے کا، خود سے گھڑ کے اس کا ریزن بتا دیا کہ دیوتا ناراض ہو گیا ہے. ابھی یہ مثلث برموڈا کیوں جہاز ڈوبتے ہیں یہ پتہ نہیں چلا. مسلمانوں نے کہا، شیعوں نے کہا ہمیں پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ. ہمیں پہلے پتہ ہے کہ ہمارے امام یہاں پر ہیں، یہ ہمارے امام کی قلمرو ہے، یہ ان کی سلطنت ہے، تخت ہے ان کا، اور وہ علاقہ ان کا مختص ہے، جاگیر ہے. ان کی جاگیر میں جو قدم رکھتے ہیں ڈبو دیتے ہیں وہ اس کو. یہ ان کا نظریہ تھا. وہ بعد میں کشف کر لیا انہوں نے، جا کر سائنسدانوں نے کشف کر لیا کہ نہیں بھائی، یہ بالکل قطبی علاقے کی طرح یہاں مقناطیسیت ہے، سمندر کے نیچے مقناطیسی میدان ہے شدید قوی. اور اس مقناطیسی میدان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی مقناطیسی شعاعیں سیدھی ورٹیکل اوپر جاتی ہیں آسمان کی طرف، پھیلتی نہیں ہیں. قطبی مقناطیس کی شعاعیں پھیل کے زمین کے اوپر دوڑتی ہیں، جیسے بادل اوپر زمین کے اوپر چھا جاتے ہیں. یہ شعاعیں سیدھی اوپر جاتی ہیں، اور جو بھی اور یہ شدید مقناطیسی شعاعیں ہیں، ان کی زد میں جو کوئی آتا ہے وہ کھینچ لیتی ہیں اس کو. یہ اللہ کے قوانین ہیں، ضوابط ہیں. اگر ان کو آپ سمجھ جاؤ، ان کو مطالعہ کر لو، ان کو پڑھ لو، تو کیا فرق پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ تمہاری زندگی محفوظ ہو جائے گی، پرامن ہو جائے گی، آسودہ ہو جاؤ گے. اور جب تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ قانون ہے اللہ کا اور اللہ کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے، یہی تمہاری توحید ہے عملی، اور یہی تمہیں اللہ کا مداخلت اور اللہ کی تاثیر زمین میں زندگی میں روزمرہ نظر آ رہی ہے. اگر ان قوانین، ان سنن کو کشف کر لو، تم اپنا علیحدہ دین نہ بناؤ من گھڑت، وردی دین، ذکری دین، جھومنے والا دین، جھولے لال دین، خوب یہ بنا کے پھر پریشان ہوا اب اللہ کدھر گیا، وبا آ گئی، یہ اللہ کہاں ہے؟ چونکہ دین تو آپ نے علیحدہ بنا لیا تھا. اگر دین انہی قوانین کا نام ہے، دین انہی حقیقتوں کا نام ہے،
دین اسی زندگی کا نام ہے، تو یہاں تو قدم قدم پہ اللہ کا وجود محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ ہی کی تدبیر سے جہان چل رہا ہے، اللہ کے قوانین سے سارا جہان چل رہا ہے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ان قوانین کی زمام ہے، اللہ ہی کے ارادے سے یہ سارا نظام فعال ہے۔ ایک لحظے کے ذریعے اگر خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تعلق کٹ جائے، زمین نابود ہو جائے، برباد ہو جائے، یہ کائنات ساری تباہ ہو جائے، اگر ایک لحظے کے لیے خدا سے کٹ جائے۔ لیکن اللہ نے مداخلت اس طرح سے نہیں کرنی جس طرح کسی ملک کا سربراہ کرتا ہے، سلطان کرتا ہے، وزیر اعظم کرتا ہے، صدر کرتا ہے، یا کوئی اور ادارہ کرتا ہے، ٹیلی فون کریں تو فوراً ایمبولینس بھیج دیتا ہے۔ یہ آپ یہ توقع رکھتے ہو کہ خدایا میں نے قوانین سنن سب پائمال کر دیے، اب جلدی ایمبولینس بھیج، کرونا ہو گیا ہے مجھے، اللہ وینٹیلیٹر بنا کے کیوں نہیں بھیجتا؟ یہ تو اللہ کا نظام نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہو، جو آپ چاہتے ہو۔ اللہ کا نظام کے مطابق آپ نے زندگی اپنی اللہ کے نظام کے مطابق بنانی ہے، سازگار بنانی ہے، نہ کہ اللہ کو اپنی خواہشات کے تابع بنانا ہے، اللہ کو اپنے کہ وہ ہونا نہیں ہے، اللہ کے ارادے سے سب کچھ چل رہا ہے۔ آپ اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے کو سمجھو، اس ضابطے کے ساتھ اپنی زندگی ہم آہنگ کر لو۔ اگر اس ضابطے میں کوئی خلل، مثلا اس میں بھی بیماریاں ہیں، چونکہ یہ بیماری کا بھی ایک عامل اللہ کے نظام میں بنا ہوا ہے، کہ اگر آپ نے اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام میں، جس طرح حضرت آدم کو اللہ نے کہا تھا کہ اے آدم یہ جنت ہے، پرنعمت باغ ہے، آسائش ہے، آرام دہ ترین ماحول ہے زندگی کا، اس سے بہتر رہائش تصور میں نہیں آ سکتی جو اللہ نے آدم کے لیے فراہم کی، اور آدم کو کہا کہ اس کے اندر ہی مضر خطرناک چیزیں بھی ہیں، ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ اگر انہیں ہاتھ لگایا تو پھر نہ اللہ کو کہنا ایمبولینس بھیجو ابھی جلدی۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ جو حادثہ ہوا بہت ہی عجیب و غریب ہوا، ناگہان ہوا، ادھر سے تناول کیا، ادھر سے شرمگاہ عریان۔ اب کیا کریں؟ کیا چارہ جوئی کریں؟ اب رائے حل ہے، پھر بھی رائے حل ہے کیا کہ یہ قانون توڑ کے اگر عبرت لے لی کہ قانون کو اگر ہاتھ لگایا، ضابطے کو ہاتھ لگایا اور اللہ کے سنت کو توڑا ہم نے، پھر اللہ کی طرف سے ایمبولینس نہیں آئے گی، بلکہ ہمیں لوٹ کر ضابطے کی طرف آنا ہوگا۔ توبہ، لوٹنا، پلٹنا، ضابطے کی طرف پلٹنا، قانون کی طرف پلٹنا، اس نظام خدا کی جانب پلٹنا، نہ کہ قانون توڑ دیا، شجرہ ممنوعہ کھا لیا، اب کرونا ہو گیا، جب ممنوعہ کام کر لیا کرونا ہو گیا، اب پلٹو اللہ کی طرف۔ اللہ کی طرف کیسے پلٹیں؟ مسجد میں چلے جاؤ۔ مسجد میں تو اللہ کی طرف آنا نہیں ہے، اللہ کی طرف آنا یعنی اللہ کے نظام کی طرف، اللہ کے قانون کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کے سسٹم کی طرف ہو، جو اللہ نے بنایا ہوا ہے قانون، اس کی طرف لوٹ کر آؤ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ اب یہاں سے تو نکلو، چونکہ یہاں رہنے کے قابل اب خود نہیں ہو، آپ نے خود اپنے لیے یہاں رہائش ناممکن بنا دی ہے، اس لیے یہاں سے نکلو، آپ یہاں سے نکلو اور دوسری جگہ جاؤ، دوسری جگہ جا کر توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہی نظام جو یہاں توڑا ہے وہاں اس کی مراد کرنا، وہاں شجرہ ممنوعہ اس سے زیادہ ہے، یہاں ایک تھا وہاں قدم قدم پر ہے، رجوع کرنا ہے۔ پھر رجوع کر کے جب دوبارہ نظام خدا کے اندر آ گئے، قانون الہی کے اندر آ گئے، ضابطے کے اندر آ گئے، سنت خدا کے مطابق آ گئے، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر محفوظ ہو تم۔ اللہ کا معاف کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے، اللہ تواب الرحیم ہے، یعنی اگر لوٹنا چاہو تو لوٹا بھی دیتا ہے، آ بھی سکتے ہو، دوبارہ آؤ، یہ جو توڑ دیا یہ تو نہیں جڑے گا، لیکن آپ کو موقع پھر دیا جائے گا۔ مثلا ابھی جو کر بیٹھے ہو یہ تو نہیں ہوگا، یہ کر دیا تم نے، دوبارہ تمہیں پھر موقع ملے گا، دوبارہ یہ حرکت نہ کرنا، ورنہ ایک وبا دیگر پھوٹ پڑے گی۔ اگر پھر اللہ کا قانون توڑا، پھر ایک اور چیز سار اٹھائے گی، اس کو نہ چھیڑنا، اس کو ٹچ نہ کرنا۔ خوب اب آپ دیکھیں انسان کر کیا رہا ہے زمین کے اوپر، انسان سوائے تباہی کے کچھ بھی نہیں کر رہا،
ہر کام کر رہا ہے زمین کے نظام کو، اللہ کے قانون کو تباہ کرنے کی. اور جب بھی قانون تباہ کرے گا اللہ کا تو اللہ کی مملکت خراب نہیں ہونی، انسان نے نقصان اٹھانا ہے، ضرر انسان کو اٹھانا پڑے گا. اس لیے یہ سنت شناسی، سنن الہی کی پہچان، معرفت نظام ہستی اور معرفت قانون خدا، دونوں حصوں کا، جو کائنات کے لیے ہے اور جو انسان کے لیے ہے، یہ انسان کے واجب نصاب میں ہے. یہی دین کا اصلی نصاب ہے. اس کے بغیر انسان اپنے آپ کو ہی تباہ کرتا رہے گا، اپنے خلاف ہی قدم اٹھاتا رہے گا، اپنے آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتا رہے گا، پھر ہر مشکل میں خدا کو پکارے گا کہ اب میں نے یہ کر دیا، اب اللہ کی طرف سے فوراً مداخلت ہو. فوراً مداخلت، اللہ نے قانون بنایا ہے اور فرمایا میں قانون نہیں بدلوں گا، قانون بدلے گا نہیں. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. ایک صورت ہو سکتی ہے کہ قانون شکنی کی حالت سے پلٹ کر تو قانون کے احترام اور قانون کے ساتھ مطابقت کی طرف واپس آ. اگر تو لوٹ آیا، جیسے ابھی ہے یہ وبا، اگر آج کا انسان عبرت لے، توبہ کرے اور واپس لوٹ آئے، قانون اللہ کی طرف لوٹ آئے، یہ وبا بھی تھم جائے گی اور آئندہ بھی کوئی وبا انسان کو اس حد تک خطرے میں نہیں ڈالے گی، اگر انسان عبرت لے اور قانون خدا کی مطابقت اختیار کر لے. اب جیسا عرض کیا تھا کہ سوالات بھی کریں، اور چند عزیزوں نے اپنے سوالات کیے ہیں. میں سوالات پڑھ دیتا ہوں. ان میں سے کچھ سوالات ایسے ہیں جو بعض جب آگے بڑھے گی تو خود ہی حل ہوتے جائیں گے، اور بعض دوبارہ سنیں اگر گزشتہ بعض کو تو حل شدہ ہیں. جو سوالات ایسے ہوئے جو ان کو مزید اضافی جواب کی ضرورت ہوئی، وہ اب ان عزیزوں کے احترام میں سوال سارے پڑھ دیتا ہوں. ایک عزیز نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر انسان کے پاس اختیار ہے تو ہر کام میں خدا سے مدد لینے کی کیا ضرورت ہے؟ خب یہ حل ہو بھی گیا ہے، اور مزید اگر بعض کو پیگیری کریں تو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. یہ سنن الہی کے تناظر میں کیا اس خطے میں موجود الہی قوتیں جیسے ایران، حزب اللہ، شیطانی قوتوں پر غلبہ حاصل کر لیں گی؟ بھلے یہ قانون ہے خدا کا، اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ ہوگا، لیکن قانون ہے جب یہ اقلیتیں اس اللہ کے قانون کو اپنائیں گی تو یہ غلبہ پا لیں گی. بے شک یہ اقلیت ہی کیوں نہ ہو، یہ قانون ہے اللہ کا، اور تاریخ میں ماضی میں اللہ تعالیٰ نے اس کے نمونے ذکر کیے ہیں گزشتہ اقوام میں. سوال دیگر ہے، قوانین عالم طبیعت اور سنن الہی جن کو اللہ نے انسان کے لیے وضع کیا ہے، ان کے آپس میں ارتباط سے کیا مراد ہے؟ یہ دو قوانین آپس میں کس طرح مرتبط ہو سکتے ہیں؟ برائے مہربانی وضاحت کیجیے. قوانین عالم طبیعت اور سنن الہی، عرض کیا تھا کہ دونوں سنن الہی ہیں. فرق یہ دو قوانین اس طرح سے ہیں کہ وہ قوانین و سنن جو عالم طبیعت کے لیے ہیں اور وہ قوانین و سنن جو انسان کے لیے ہیں. ابھی ایک مثال قانون طبیعت کی دی ہے کہ قانون طبیعت کا ایک مستقل قانون ہے دائمی، اور اس کو اسی کی طرح رہنا ہے. انسان نے اپنے آپ کو قانون طبیعت کو سمجھ کر اس کے ساتھ مطابقت دینی ہے. ابھی قانون وہ سنتیں جو انسان کے لیے اللہ نے مقرر کی ہیں، وہ سابقہ سالوں میں جو سنن کی بات کی ہے، مختلف سنتیں ابھی تک زیر بحث آئی ہیں، ان کی طرف رجوع کریں. اور اگلی جو بات ہے سنن الہی برائے انسان، وہ انشاءاللہ پیش ہوگی. اسی گفتگو کے آگے ان سنن کی طرف اشارہ کریں گے. گزشتہ انسان عالم طبیعت کے قوانین کشف کرنے میں ناکام کیوں رہا اور آج کا انسان کامیاب کیوں ہے؟ دونوں ہی کہیں کہ نہیں رہے. انسان غفلت دونوں نے کی اور دونوں میں ہی نمونے موجود ہیں. جہاں تک انسان نے اللہ کے قوانین کو کشف کیا اتنا بہرہ مند ہوا. مثلا یہی ترقی، آج کی ٹیکنالوجی، یہ صرف ایک چیز ہے انسان کی ترقی کا راز، کہ انسان نے جس شعبے میں اللہ کا قانون طبیعت کشف کر لیا وہاں فائدہ اٹھا لیا اس نے. یہی ٹیکنالوجی، ذرائع ابلاغ کی ٹیکنالوجی، الیکٹرانک ٹیکنالوجی اور باقی طرح طرح کی ٹیکنالوجی، یہ وہ قوانین ہیں جو انسان نے دریافت کر لیے، کشف کر لیے. انسان نے کوئی قانون بنایا نہیں ہے، اللہ کے قوانین کشف کر کے ان اشیاء سے قانون کے مطابق فائدہ اٹھایا ہے.
اسے پتہ چلا ہے کہ مثلا کشتیاں بڑی بڑی بنا لیں کیونکہ قانون اس کو پتہ ہے، پانی کا قانون کیا ہے، ہوا کا قانون کیا ہے، طبیعت کا قانون کیا ہے، زمین کا قانون کیا ہے، کشش کا قانون کیا ہے. یہ سب قانون جب انسان کو پتہ چلے تو جہاز بھی بنا لیے، کشتیاں بھی بنا لی. یہ انسان، پرانے انسان نے بھی یہاں تک سمجھ لیا تھا، جتنا سمجھا اتنا اس نے کشف کر لیا. آج کا انسان اس سے زیادہ سمجھا ہے، اتنا اس نے کشف کر لیا ہے. چونکہ تدریجاً انسان کی معرفت بڑی ہے، دفعتاً نہیں ہے، اس لیے تدریجاً یہ ارتقا ہو رہا ہے. لیکن توحیدی زندگی انسان کی رہتی ہے. مثلا ایک قانون طبیعت کا کشف کر کے قانون کا پتہ چل گیا، لیکن یہ قانون کس کا ہے اور یہ مملکت کس کی ہے اور مجھے اس قانون دان سے در حقیقت مرتبط ہونا ہے، یہ رہتا ہے. یہ سفر ترقی یافتہ انسان کا رہتا ہے. ترقی یافتہ ہے، تکامل یافتہ نہیں ہے. ترقی یافتہ کا مطلب یہ ہے کہ قوانین تک، وسائل تک پہنچ گیا ہے اور تکامل نہیں کر سکا، یعنی خود کے ہی نہیں پہنچا، خود انسان کے ہی نہیں پہنچا، خود وہیں پہ پڑا ہوا ہے جہاں پہنچنا تھا اس سے بہت دور، شاید دور بھی ہو گیا ہے. عصر حاضر کے مسلمانوں کی سنن الہی سے ناواقفی اور جہالت کے کیا اسباب ہیں؟ خوب اس کے اسباب یہ ہیں کہ ہمارا جو دینی نظام ہے، سسٹم ہے، نصاب بنا ہوا ہے، یہ دینی نظام نہیں ہے، منطقی اور قرآنی نہیں ہے. یہ دینی نظام، اس کے اندر مسلکی نظام ہے. یہ ہم نے مسالک بنا کر اور اپنے خود ساختہ مقدسات، خود ساختہ حقائق، خود ساختہ چیزیں، وہ ساری اپنا کے دین بنا لیا ہے. جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس کو بالکل رکھ دیا. جس طرح قرآن کریم میں اللہ کا وعدہ تھا کہ نبذوہ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پشت پیچھے چھوڑ دیں گے، پھینک دیا ہے، پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے. یا جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب توجہ کریں یہ بہت اہم ہے. جیسے وہ سورہ یوسف کی آیت تھی، اسی طرح دیگر آیت قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے اس ماہ رمضان میں اور ہر زندگی کے ہر موڑ میں. اس کو مد نظر رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے، رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے رب، میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو متروک رکھا ہے. مذہبی ہوتے ہوئے، مسلکی ہوتے ہوئے، دیندار ہوتے ہوئے، پرہیزگار ہوتے ہوئے، نیک آدمی ہوتے ہوئے قرآن کو باہر رکھا ہے. اور عملاً ایسے ہے، قرآن ہماری زندگیوں سے باہر ہے. ہم نے قرآن کو تلاوت کی کتاب بنایا ہے، قرآن کو زندگی کا منشور نہیں سمجھا. اگر قرآن زندگی کا منشور بنے پھر یہ ساری حقیقتیں خود ہی زندگی میں آ جائیں گی. قرآن جو زندگی انسان کو فراہم کرتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اس مملکت خدا میں عبد خدا نے عبودیت کرنی ہے. عبودیت یہی ہے کہ قوانین اللہ کے مطابقت زندگی بسر کرنی ہے. تم نے خود ہی تمہارا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا. اگر یہ سب کچھ سوال دیگر ہے، اگر یہ سب کچھ سنن کے مطابق ہی ہونا ہے تو دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری دعا سنن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ خوب یہ اہم سوال ہے کہ اگر قانون ہمیں اللہ نے مستقل اور فکس قانون بنا دیے ہیں تو پھر دعا سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھلے دعا سے یہ فرق پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب اسی نظام ہستی کے انسان کی دسترس میں قرار دیے ہیں، انسان کی رسائی میں. کچھ ایسے اسباب ہیں جو نہ انسان کی پہنچ سے باہر ہیں لیکن وہ اس نظام کا حصہ ہیں، اسی نظام کا حصہ ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ابھی آپ کا موبائل ہے، آپ کو دے دیا گیا، آپ اس میں بہت سارے کام ہیں جو خود کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے آپ اس کے اندر کوئی فنکشن، کوئی کام ایسا پیش آ جاتا ہے، کوئی پیچیدگی ایسی آ جاتی ہے جو آپ کو کمپنی سے حل کروانا ہوتا ہے. آپ ادھر رابطہ کرتے ہیں، جی یہ ذرا سیٹ کر کے دے دیں، تو وہ وہاں سے آپ کو سیٹ کر کے دیتے ہیں. آپ خود نہیں کر سکتے. کیوں؟ آپ کہیں جی یہ بھی میرے موبائل میں ہی رکھ دو، نہ، یہ نہیں رکھی جا سکتی. یہ چیز ایسی ہے کہ موبائل اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ آپریشن وہی ہونا ہے، کمپنی کے آپریٹر نہیں کرنا ہے، یہ آپ کو نہیں دیا جا سکتا. اسی طرح سے اللہ کے نظام میں بھی کچھ چیزیں آپ کی ڈیوائس میں ڈال دی ہیں اللہ نے، کچھ ایسی ہیں جو نہیں ڈالی جا سکتی.
آپ متحمل نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ دعا ان مخفی اسباب کو ایکٹیو کروانے کا نام ہے، ریکویسٹ ہے، دعا ریکویسٹ ہے، پروردگار میری طرف جو کچھ تھا فنکشن وہ تو پورا کر دیا میں نے۔ دعا بنتی ہی اس وقت ہے جب اپنے حصے کا سارا کام کر لو۔ میں نے اپنا فنکشن پورا کر دیا ہے، کام نہیں ہو رہا، مشین نہیں چل رہی، لگتا ہے کچھ ادھر سے بھی دخالت کرنی پڑے گی، اس وقت وہاں سے پھر کمپنی کرتی ہے آپ کی مشکل حل کرتی ہے، اور ہو بھی جاتی ہے کہ مخفی اسباب وہاں سے ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ حصہ وہاں سے فعال ہو جاتا ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ ہر موجود صراط مستقیم پر ہے، تو ابلیس کیوں صراط مستقیم پر نہیں ہے؟ دوبارہ سنیں درس یہ۔ جب حضرت آدم کو قوانین مملکت الہی کی آگاہی دی گئی ہے تو بحران کیوں پیدا ہوا ہے؟ آگاہی دی ہے آدم کو، اور اسی آگاہی کا ہی ایک حصہ تھا وہ کہ آدم کو پریکٹیکل نہیں تھا، مضر چیزوں کا تجربہ نہیں ہوا تھا کہ یہ جنت ہے، اس میں ممنوع درخت ہے۔ اس سے پہلے آدم کے تجربے میں نہیں آیا ہوا تھا کہ ممنوع درخت سے کیا ہوتا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہے نا، ہر چیز کی جستجو ہوتی ہے کہ یہ کھا کے دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ اوپر سے شیطان بھی ورغلا رہا تھا کہ یہ کرنا ہے، یہ بڑی فائدہ مند چیز ہے، تو وہ کام کر دیا ہے۔ آدم کے تجربے میں نہیں تھی وہ چیز، اور آدم کی آگاہی بڑھی اس تجربے سے جو ارتکاب کیا وہاں پر۔ آپ نے کہا ہے کہ احکام کے خلاف دوری پر توبہ ہے، لیکن سنن کی خلاف ورزی پر توبہ نہیں ہے، تو انبیاء سے جو غلطیاں سرزاد ہوئی تھیں وہ کس زمرے میں ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام سے غلطیاں اس معنی میں نہیں ہوئی جو آپ یا ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں، یہ معصیت والی، گناہ والی، جس کے اوپر توبیخ ہے، عذاب ہے، یا وہ ہے۔ انبیاء کرام چند نبیوں کی نسبت دی گئی ہے قرآن کریم میں کہ انہوں نے یہ عمل کیا اور اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ان کے لیے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ کیا چیز تھی۔ مثلا جیسے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے کہ حضرت خضر کچھ کر رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو وہ ایک الگ باب ہے، وہ آپ کا معمول کا چیپٹر نہیں ہے، اس میں بھی ہدایت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بھی خضر کی طرح وہ حرکتیں شروع کر دیں اور سمجھیں کہ یہ چیزیں بھی جائز ہیں، رواں ہیں۔ اس کے اندر ایک اور پہلو ہے ان ابحاث کے اندر کہ وہ انشاءاللہ کسی خاص موضوع میں، اس بحث کے زمرے میں وہ نہیں آتی بحث انبیاء والی۔ یہاں پر یہ بحث ہے ہماری، چونکہ آج کہتے ہیں کہ سنن کی بحث کو محفوظ رکھیں، موضوع کے اوپر ہی سوال مرکوز رکھیں، اپنے دائیں بائیں نہ نکلیں، کہ سنن جو اللہ نے قوانین بنائے ہیں جن سے مملکت اللہ اپنی چلا رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر اللہ کی مملکت انہی قوانین کے تحت چل رہی ہے، دائماً صبح و شام چل رہی ہے، اور اللہ کی ذات حاضر ہے مملکت کے اجراء کے، قانون کے اجراء میں، اور اللہ نے یہ اجراء بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، کسی کو سونپا نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے بھی قوانین بنائے ہیں، وہ قوانین سنن ہیں۔ انسان کے لیے احکام بھی بنائے ہیں، دستورات، اور سنن بھی ہیں۔ سنن اصلی لا یتبدل قوانین ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فریضے مقرر کیے ہیں، انسان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ ذمہ داریاں علیحدہ موضوع ہے، شرعی احکام، اور سنن علیحدہ موضوع ہے۔ ہم دونوں کو وضاحت سے بیان کریں گے کہ سنن اور احکام میں فرق کیا ہے، فرائض، ذمہ داریاں اور سنن کہاں جا کر ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد۔